السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، IRGC کے اس مسجد میں مرکز ابن القیم الاسلامی میں ہم تمام آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور آج کی مجلس جس میں ہمارے ساتھ شیخ حافظ اسد اللہ بیگ عمری مدنی صاحب حفظہ اللہ ہوں گے، تو اس پروگرام کے آغاز کے لیے میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے IRGC کے ماتحت میں چلنے والے حفظ کے مدرسے کے طالب علم، جیسے کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ IRGC میں حفظ کا مدرسہ چلتا ہے جہاں بہت سارے کام ہوتے ہیں، اسی میں یہ ہمارا حفظ کا مدرسہ بھی ہے جہاں سے بہت سارے طلباء حافظ بن کر فارغ ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی 5 بجے سے شام 5 بجے سے 8 بجے تک ہفتے کے سارے دن سوائے اتوار کے جو طلباء باہر سے آتے ہیں یا مقامی طلباء ہیں ان کے لیے بھی 2 اساتذہ کا انتظام مرکز ابن القیم میں ہے جو حفظ اور ناظرہ پڑھاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت سارے طلباء 2-2 3-3 پارے اس موقع سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، تو میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں جو ہمارے قرب و جوار میں رہتے ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ شام 5 بجے سے 8 بجے تک طلباء کے قرآن مجید پڑھانے کا انتظام ہے جو حفظ اور ناظرہ پڑھاتے ہیں، تو آپ اگر چاہیں تو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھا کر اپنے بچے کو حافظ بنا سکتے ہیں، بہت آسان بات ہے، کوشش کریں۔ اور اسی طرح یہ حفظ کا مدرسہ جس میں بہت سارے طلباء پڑھ رہے ہیں، جس میں سے کچھ بچے یتیم بھی ہیں، تو میں اس موقع پر اسی مدرسے کے طالب علم عبداللہ کو بلاتا ہوں، وہ آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک کریں گے اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ محمد تنزیل پیش کریں گے جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے۔ تو میں سب سے پہلے عبداللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل ويسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی جو آیتیں تلاوتیں کی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یہ ہماری حجت تھی وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی، اور جس کو چاہتے ہیں مرتبہ میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا بڑا علم والا ہے۔
اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانہ میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نے کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں، اور نیز زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور نیز اسماعیل کو اور اسحاق کو اور یونس کو اور لوط کو، اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی، اور نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا، اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی۔ اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے، اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ یقول جل وعلا فی کتابہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ سورۃ النحل آیت نمبر 80 اور 81، 80 اور 81 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے گھروں کو بنانے کا انتظام کیا، جو خیمے جو عرب لوگ لگایا کرتے تھے۔ تستخفونها یوم ضعنکم و یوم اقامتکم، تمہارے سفر میں اور تمہاری اقامت کی جگہوں میں اس کو تم جہاں چاہے لگا دیتے تھے۔ ومن اصوافها، اور اس کے اون سے، واوبارها، اور اس کی روئیں سے، واشعارها، اور ان جانوروں کی بالوں سے، اثاثا ومتاعا الی حین، تمہارے لیے استعمال کی چیزیں اور وقتیہ فائدہ اٹھانے والی چیزوں کو بنانے کا اس نے انتظام کیا۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چھاؤں کو، سائے کو بنایا، دھوپ کے بعد جو سایہ۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنائی، غار بنائے۔ وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جس سے تم گرمی سے بچاؤ کرتے ہو، گرمی سے بچتے ہو۔ وسرابیل تقیکم بأسکم، اور ایسے لباس کا بھی انتظام کیا کہ جنگوں میں وہ لباس کام آتے ہیں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح وہ اللہ
تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کرتا ہے، اپنی نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اپنی نعمتوں کو تم پر وہ پوری کرتا ہے، لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کے تابعدار رہو۔ سورۃ النحل کی یہ جو آیتیں ہیں، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستو، معزز خواتین، آج کی اس مبارک مجلس کا عنوان جیسے کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا کہ ہمارے گھروں کے اندر خوشیاں کیسے آئیں۔ گھر، لفظ گھر یہ ایسا لفظ ہے کہ بنیادی طور پر انسان جب اس لفظ کو محسوس کرتا ہے اپنے اندر تو ایک طرح کا سکون اسے محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ گھر وہ ایسا مقام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر سکون کی جگہ بنا دیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکونت کی جگہ بنا۔ یہ سکونت کی جگہ، بھائی آپ کہاں سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں؟ سکونت کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سکون آپ کو حاصل ہو۔ انسان سفر کی حالت میں یا اپنے گھر کے علاوہ کہیں بھی رہ جائے، چاہے وہ 5 اسٹار ہوٹل ہو، لیکن اس کو وہ سکون نہیں ملے گا جو سکون اس کو اپنی جھونپڑی میں ملتا ہے۔ اور اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے جب اس کا ذکر کیا تو آگے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی نعمت ہے جو تم پر اللہ تمام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو گھر عطا فرماتے ہیں، اس گھر میں اس کو سکون عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ گھر اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے، تو اس گھر کے اندر ہمیں خوشی کیسے ملے، ہمیں سکون حقیقت میں کیسے ملے؟ کیونکہ سکون در حقیقت وہ چیز ہے جب انسان اس کو مل جائے تو پھر اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، مسرتیں ہی مسرتیں۔ لیکن جس گھر کے اندر بندے کو سکون نہ ہو وہ اس کے لیے کانٹوں کی راہ، وہ اس کے لیے وہ جگہ ہے کہ انسان بے قرار رہتا ہے کہ میں کہاں سے کب نکلوں، یہاں سے کب باہر جاؤں۔ جس گھر کے اندر اس کو گھٹن محسوس ہو، جس گھر کے اندر اس کے لیے پریشانیاں ہوں، جس گھر کے اندر اس کے لیے اطمینان کی جگہ نہ ہو، تو پھر وہ گھر اس کے لیے وہ گھر نہیں ہے جو گھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا ہے، اور جس گھر کو اللہ نے سکون کا ذریعہ قرار دیا۔ تو آج کی اس مجلس میں یہی چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اس گھر کو ہم سکون کا ذریعہ کیسے بنائیں، جہاں ہمیں خوشیاں ملیں، جہاں ہمیں مسرتیں ملیں، جہاں ہم باہر سے جب آئیں تو اس گھر سے ہم نکلنا نہ چاہیں، جہاں ہم اس گھر میں داخل ہونے کے لیے باہر بے قرار رہیں، ہم پریشان رہیں کہ کب میں اپنے گھر پہنچوں۔ اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے کئی لوگوں کے گھر ایسے ہیں کہ بندہ اس گھر میں جلد آنا نہیں چاہتا، آتا بھی ہے تو مجبور ہو کر آتا ہے کہ گھر ہے، کیا کریں، بیوی ہے، بچے ہیں، کہاں جانا ہے، یہاں کے علاوہ کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں ہے، وہاں جانا ہی ہے۔ لیکن جانے کے بعد اس کے دل و دماغ میں یہی بات ہوتی ہے کہ کب مجھے موقع ملے، کب نکلوں باہر۔ یہ صورتحال کیوں؟ یہ انوائرمنٹ جو ہمارے گھر کا جو بعض گھروں کا اس طرح کا ہو گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ گھر جہاں پر انسان خوشی محسوس کرے، وہ گھر جہاں انسان اپنی بیوی سے، بچوں سے لذتیں محسوس کرے، مسرتیں محسوس کرے، وہ گھر جو جنت نما ہو، وہ گھر آج بہت سارے لوگوں کا جہنم نما بن چکا ہے۔ تو آج کے اس درس میں مجھے چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا ہے، جن باتوں پر عمل کر کے ہم اپنے گھروں کو جنت نما بنا سکتے ہیں اور خوشیاں ہماری واپس ہمارے گھروں میں آ سکتی ہیں۔ یہ گھر اسلام کی نظر میں جہاں سکون کی جگہ ہے، وہیں پر فتنوں سے امن کی جگہ ہے۔ پہلے ذرا ہم اس گھر کی اہمیت کو سمجھ لیں۔ جو گھر اللہ نے ہمیں بطور نعمت عطا کیا، اور اس نعمت کا اللہ تعالی نے ذکر بھی کیا، کذالک یتم نعمتہ علیکم،
اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنی نعمتیں پوری کرنا چاہتے ہیں، اپنی نعمتوں کو تمام کرنا چاہتے ہیں، تو نعمتوں کے اندر اس گھر کو اللہ نے داخل کیا. اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح آمنا منکم فی سربہ، من اصبح آمنا منکم فی سربہ معافا فی جسدہ وعنده قوت یومہ کأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها. مسند احمد کی حدیث ہے اور محدثین کے پاس صحیح ہے، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں ارشاد فرمائے. جو تم میں سے اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر میں ہو، چاہے اس کی اپنی جھونپڑی ہی صحیح، اپنے گھر میں وہ امن کے ساتھ، کوئی خوف نہیں، کوئی اس کو مارنے والا نہیں، کوئی ڈرانے والا نہیں، کوئی خوف کی حالت نہیں ہے، پر امن اپنے گھر کے اندر اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ. پہلی نعمت. معافن فی جسدہ، اس کے جسم کے اندر عافیت ہے، اللہ نے بیماریوں سے اس کو بچا رکھا. آج کے دور کی کتنی بیماریاں، شاید ہی کوئی گھر خالی ہے. کچھ نہ صحیح تو شوگر ہے، شوگر نہیں تو بی پی ہے، یہ 2 تو ایک ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے. اللہ حفاظت کرے، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا کرے، آمین یا رب العالمین. معافن فی جسدہ، اس کے جسم کے اندر اللہ نے عافیت دی. وعنده قوت یومی، اور اس کے پاس اس دن کے لیے کھانا موجود ہو، اس دن کے لیے، آگے کی ضرورت نہیں ہے اس میں، کیونکہ جس دن کے لیے جس رب نے انتظام کیا آگے بھی انتظام کرے گا، آگے کی فکر کی ضرورت نہیں. ہم آگے کی فکر میں غارت ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو، اپنے رب، ہم نے خود اپنے آپ کو سمجھ لیا، ہم نے اپنے آپ کو خود ہی رازق اپنے آپ کو قرار دیا، تو آگے کے لیے فکروں میں، چکروں میں، ٹینشنوں میں، اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہم نے اپنی صحت کو تباہ کر دیا. عنده قوت یومی، اس دن کی غذا اس کے پاس موجود. یہ 3 چیزیں، اپنے گھر کے اندر امن، اطمینان ہو، جسم کے اندر عافیت ہو، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اس دن کی غذا. یہ 3 چیزیں جس کو مل گئی، یہ 3 نعمتیں جس کے پاس ہوں، اور ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایک ایسا آدمی ہو جس کے پاس یہ 3 چیزیں نہ ہوں؟ اور عافیت کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے آپ کو مکمل کوئی بھی بیماری نہ ہو، نہیں. دوسروں کے مقابلے میں آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ جو پڑے ہوئے ہیں، آپ کے بازو ہی میں ہسپتال ہے، ذرا ایک چکر لگا کر آئیں، کیسے کیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں. کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کوئی کینسر پیشنٹ ہے، کوئی کسی کا پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، کوئی کسی کا جو دل ICU کے اندر، کسی کا دماغ کا مسئلہ، لا علاج بیماریاں سووں کی تعداد میں. اللہ نے ان سب سے بچایا، ان سب سے آپ کی حفاظت کی. چھوٹی موٹی بیماریاں چلتی رہتی ہیں، ہمارے گناہوں کا کفارہ. عام طور پر ہمارے پاس لوگ جو حج کے بعد تقریباً لوگ زکام میں، کھانسی میں، بخار میں مبتلا ہوتے ہیں. تو میں اپنے احباب سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ تو وہ ہیں جو ہمارے لغزشوں کے لیے اللہ نے کفارہ بنایا. یہ تو خوشی کی بات، کیونکہ حج کے دوران جو کچھ بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، جو لغزشیں ہو جاتی ہیں، اس کے لیے اللہ نے کفارہ بنا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو کفارہ ہے ہمارے گناہوں کے لیے، یہ تو لگی رہتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اس کو آپ بیماری نہ خیال کریں. بیماری تو وہ ہے جو لا علاج ہو جائے، بیماری تو وہ ہے جس میں انسان سب کچھ اپنا لٹا دے، جس میں اپنی عافیت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی صحت کو حاصل کرنے کے لیے. اب یہ 3 نعمتیں جو اتنی معمولی سے ہیں، جو ہم میں سے تقریباً ہر آدمی کے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس کو ہم نے نعمت نہیں سمجھا. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جس کے پاس یہ تینوں نعمتیں ہوں کأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، گویا دنیا تمام تر اپنی نعمتوں کے ساتھ اس کے پاس موجود ہے. کیا چاہیے آپ کو؟ سر چھپانے کے لیے جگہ موجود. کتنے لوگ ہیں لاکھوں کی تعداد میں جن کے پاس سر چھپانے کی جگہ موجود نہیں ہے، کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں. اسی مدراس کے چند سڑکوں کا چکر لگانے کتنے لوگ ہیں جو پلیٹ فارم پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، سر چھپانے کی جگہ نہیں. کیا وہ بھی اللہ کے بندے نہیں؟ جس طرح اللہ نے آپ کو پیدا کیا، کیا ان کو نہیں پیدا کیا؟ تو آپ کے پاس سرخاب کے پر لگ گئے کہ آپ کو اللہ نے اتنا مال دے دیا، ان کو جو محروم کر دیا. یہ اللہ کی نعمت ہے، احساس کریں اس چیز کو. تو اللہ نے آپ کو سر چھپانے کی جگہ دی، امن دیا. سر چھپانے کی جگہ ہونے کے باوجود بھی امن نہ ہو، خوف کی حالت ہو، دشمن کبھی بھی مار سکتا، بمباری کبھی بھی ہو سکتی ہے. دیکھ لیے سیریا کے اندر، فلسطین کے اندر، افغانستان کے اندر کتنے مسلم ممالک ہیں، افریقہ کے اندر مسلم ممالک کی تعداد آپ گنتے چلے جائیں، امن نہیں ہے. اللہ نے آپ کو امن دیا، اطمینان دیا ہے، سکون دیا. معافن فی جسدی، بڑی بیماریوں سے اللہ نے بچا کر رکھا. اس دن کی غذا اللہ نے آپ کو دی ہے. آپ کو بھیک منگنے کے لیے اللہ نے نہیں چھوڑا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں رکھا. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ایک لقمہ ان کے پیٹ میں جائے اس کا کوئی انتظام نہیں. افریقہ کے کتنے لاکھوں لوگ ہیں جو بھوکوں مر رہے ہیں، بھوکوں مر رہے ہیں، کئی دنوں کی ان کے پاس غذا نہیں. اللہ نے ورفعنا بعضکم فوق بعض، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پر اونچ نیچ کیا، کسی کو اونچا بنایا، کسی کو نیچا بنایا. کیوں؟ تاکہ تم شکر گزار بنو. سب کو اللہ ایک ہی حالت میں کر دیتا تو پھر اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا، شکر کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا. تو یہ نعمتیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ بنیادی نعمتیں مل گئیں، سر چھپانے کے لیے جگہ، خوف سے جو اس کو اطمینان، کوئی مسئلہ نہیں ہے، امن و اطمینان ہے، اور بھوک کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے غذا موجود ہے، بڑی بیماریوں سے اللہ نے اس کا عافیت دی ہے. تو یہ بنیادی نعمتیں ہیں جس کو مل گئی، گویا پوری دنیا اس کو مل گئی. اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور کون سی نعمت چاہیے آپ کو؟ آپ کہیں گے میرے پاس کار نہیں ہے. کتنے کار والے ہیں جو ان کے اپنی بیماریوں کے لیے اپنا پورا مال دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ عافیت نہیں مل رہی. کتنے بلڈنگ والے ہیں جن کے پاس بلڈنگیں موجود ہیں، کروڑوں روپے ان کے پاس موجود ہیں، لیکن جسم کے اندر عافیت نہیں ہے. اس عافیت کی تلاش میں اب سب کچھ لٹانے کے تیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عافیت نہیں دی. میرے دوستو، یہ بنیادی نعمتیں جس کو اللہ کے رسول نے ذکر کیا. تو ان میں سے یہ نعمت کیا ہے؟ یہ گھر ہے، جس میں بندے کو اللہ تعالیٰ نے سکون کی جگہ بنائی، فتنوں سے امن کی جگہ بنائی، فتنوں سے امن کی جگہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن میں اللہ نے ہماری خواتین کو حکم دیا، وقرن فی بیوتکن، وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، چمٹی رہو گھروں سے نہ نکلو، اس لیے کہ نکلو گی تو باہر فتنہ. فتنوں سے امن کی جگہ اللہ نے ان گھر کو بنایا. نمبر 3، یہ گھر آپ کے لیے محفوظ جگہ، حفاظت کی جگہ. ان گھروں کے اندر بندے کی حفاظت ہوتی ہے. نمبر 4، یہ گھر سلامتی کی جگہ ہے. آپ کے لیے سلامتی اللہ نے اپنے گھر میں رکھی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلامت الرجل فی الفتنۃ ان یلزم بیتہ، بندے کی سلامتی فتنے کے وقت اپنے گھر میں ہے، کہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لے. جہاں فتنے ہوں، جہاں پر لڑائی ہو، جہاں پر جھگڑے ہوں، جہاں پر فساد ہو، بندہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لے، اس فتنے میں نہ جائے، اس فساد میں اپنے آپ کو داخل نہ کرے، اس کے لیے سلامتی ہے. اور اسی طرح معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا بناؤ یا بگاڑ، اس میں گھر کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اسی گھر سے گھر اس طرح معاشرہ بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے.
تو معاشرے کی اصلاح یا معاشرے کا بگاڑ، ان کے اندر بھی گھروں کا بڑا اہم رول ہے. تو اب یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ گھر کی اہمیت کو بتلانے والی باتیں. اب ہم چلتے ہیں اس طرف کہ اس اہمیت والے گھر کے اندر حقیقی سکون کیسے ملے، وہ خوشیاں ہمیں کیسے نصیب ہوں جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں گھروں کے اندر رکھا. اور اگر ہم ان خوشیوں سے یا تو پوری طرح محروم ہیں یا جزئی طور پر محروم ہیں، پارٹلی ہم جو اس سے محروم ہیں، تو ان خوشیوں کو ہم کیسے حاصل کریں؟ ان میں چند پوائنٹس ہیں، ذرا ان کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1، سب سے پہلی چیز کیا؟ سب سے پہلی چیز، گھر بنتا ہے میاں اور بیوی سے. تب میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا اختیار کرنا، یہیں سے گھر کی ابتدا. تو ان میں سے جب آپ شادی کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع. عمومی طور پر عورت کو اختیار کیا جاتا ہے شادی کے لیے 4 باتوں میں سے کسی ایک کو دیکھ کر یا چاروں کو دیکھ کر، یا کوئی ایک چیز ان چاروں میں سے. لجمالہا، یہی ڈھونڈتے ہیں نا سب سے پہلے، خوبصورت چاہیے. میرے بیٹے کے لیے چاند کا ٹکڑا چاہیے ماں نکلتی ڈھونڈنے کے لیے، وہ ٹکڑا تو ملتا نہیں. اب وہ ایسی مل گئی، مجبور لے کر آ گئی تو زندگی بھر تانے مارتی رہتی. خوبصورتی جو انسان کا ایک عمومی معیار. پھر فرمایا لمالہا، اس کے مال کو دیکھ کر. یہ بھی بڑی اہم چیز ہے ہمارے پاس، کتنا دے رہے ہیں. خوبصورتی ہونے کے باوجود بھی اگر یہ نہیں ہے تو اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں. کیا دیں گے؟ کتنا سونا، جہیز کا مطالبہ. یعنی میرے لڑکے کو تم کتنے میں خریدو گے؟ دوسرے الفاظ میں والدین گویا کہتے ہیں یا والدہ کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کو میں بیچ رہی ہوں، تم کتنے میں خریدنے والے ہو؟ 100 سورن، 200 سورن، شو روم کی نئی کار، مرسیڈیز چاہیے، BMW چاہیے، آؤڈی چاہیے. یہ میری بیٹی کی قیمت ہے، لاؤ گی تو میرا بیٹا بکے گا. اور جو عورت اس شوہر کو خرید کر آئے اس کی عزت وہ کیسے کرے گی؟ اس کا احترام وہ کیسے کرے گی؟ اس کے حقوق کو اپنے پر کیسے لازم سمجھے گی؟ وہ تو بکا ہوا، وہ تو خرید کر آئی ہے. یہیں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں. اس لیے کہ شوہر نے اپنے آپ کو شوہر ثابت نہیں کیا. شوہر کو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو مہر ادا کر اس کو لے آ. اور ہمارے پاس مسئلہ الٹا، بیوی اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے جہیز کے ذریعے سے شوہر کو خرید کر یا اس کو بھیک دے کر وہ گھر میں آتی. یہ شریف بھیک لینے والے لوگ ہیں، شرافت کے ساتھ مانگتے. وہ بیچارہ جو ہے ذلیل ہو کر روڈ پر کھڑا ہو کر بھیک مانگتا ہے، اور یہ شرافت اور سلیقے کے ساتھ بھیک مانگنے والے لوگ ہیں. یہ مال اور جہیز کے ذریعے سے لوگ بیویوں کو اختیار کرتے ہیں، اور جہاں پر ظلم کے ساتھ زندگی کی ابتدا ہو یہ ظلم ہے. جہیز کا لینا، ان سے مطالبہ کرنا کہ یہ چاہیے وہ چاہیے، مطلب کچھ بھی نہیں بھائی، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، کوئی ایک پلنگ بھی نہیں چاہیے، ایک الماری بھی نہیں چاہیے، ایک زیور بھی نہیں چاہیے، بس ہمارے 200 آدمی آئیں گے 5 اسٹار ہوٹل میں دعوت کرا دیں. یہ دیکھیے، کیونکہ ہم لوگ عزت والے ہیں تو ہمارے لوگوں کا بڑے اعزاز کے ساتھ آپ ہمیں جو ہے انہیں ضیافت کراتے ہیں. یہ بھیک کی نئی شکل آج کے دور میں.
اگر آپ کی اتنی عزت ہے تو آپ خود کروائیں نا، یہاں کیوں بھیک مانگ رہے ہیں آپ؟ یہ جتنے بھی مطالبے ہیں یہ در حقیقت ظلم ہے، اور جس زندگی کی ابتدا ظلم کے ساتھ ہو وہاں پر اللہ کیسے برکت رکھیں گے؟ اس پوائنٹ پہ غور کریں آپ. اسی وجہ سے 2-4 دن کا یا 2-4 مہینوں کا وقفہ گزرتا ہے خیر و خوبی کے ساتھ، الحمدللہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ اس سے پہلے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے فتنے فسادات شروع ہو جاتے ہیں. جہاں پر ظلم ہو وہاں پر اللہ کی برکت نہیں ہوتی، جہاں پر ظلم ہو وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اور اس بات پر غور کریں کہ ہم میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کتنے لوگوں کے گھر اس ظلم سے خالی ہیں، اور اگر ہم نے ظلم کیا ہے تو پھر ہم پر لازم ہے کہ اس ظلم کو ہم لوٹائیں، واپس کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کی ذمہ داری شوہر پر، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے بیویوں پر قوام بنایا، ذمہ دار بنایا. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو جو فضیلت دی ہے، مردوں کو عورتوں کو جو فضیلت دی ہے، جسمانی قوتیں ان کی اللہ نے زیادہ کی ہیں، ان کے اعصاب کے اندر قوتیں دی ہیں، ان کے عقل کے اندر قوت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی ساخت اللہ نے ایسے بنائی کہ اس طرح کا مردوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے یا خواتین کے ساتھ معاملہ نہیں ہے. اللہ نے فضیلت دی انہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ نے مردوں کو ایک درجہ فضیلت دی، عورتوں پر برابر نہیں ہے. عورت اور مرد کا جو برابری کا دعویٰ جو ہے، جو نعرہ ہے، یہ شیطانی نعرہ ہے. عورت اور مرد کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے ایک درجہ فضیلت دی ہے مرد کو. اور جہاں برابری کا جو مسئلہ جو لوگ بتلاتے ہیں، در حقیقت یہ غیر اسلامی شعار ہے، غیر اسلامی نعرے ہیں. اور یہیں سے وہ بات شروع ہوتی ہے، میں بھی برابر تم بھی برابر، تو پھر کس کی کون اطاعت کرے، کسی کون بات مانے؟ اگر کمپنی میں اگر آپ مینیجر کو آپ تسلیم کرتے ہیں تو اس کی بات مانیں گے. وہ بھی ورکر ہے، آپ بھی ورکر ہیں، وہ بھی آپ ہی کی طرح جو امپلائر ہے، امپلائی ہے، اور وہ بھی آپ ہی کی طرح کام کرنے والا آپ سمجھتے ہیں، تو آپ اس کی بات کیوں مانیں گے؟ جب تک کہ آپ اس کو سپیریئر تسلیم نہ کریں اس کی اطاعت آپ نہیں کر سکتے. یہی چیز جہاں مرد اور عورت جہاں برابر قرار دیے گئے تو پھر کون کس کی اطاعت کرے، کون کس کی بات مانے؟ اور جہاں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کائنات کے اندر بھی اگر ایک سے زائد اگر خدا اگر ہو جاتے کہ یہ بھی حکم دے وہ بھی حکم دے، یہ بھی کرنے کے لیے کہے وہ بھی کرنے کے لیے کہے، یہ بھی نہ کے لیے کہے وہ بھی نہ کے لیے کہے، یہ کرنے کے لیے کہے دوسرا نہ کے لیے کہے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ لفسدتا، یہ آسمان اور زمین فساد سے بھر جاتے ہیں، یہ نظام نہیں چل پاتا. تو یہ ایک سپیریئر ہو اور دوسری اس کے لیے تابع ہو تو پھر گاڑی چلے گی. تو اللہ نے مرد کو قوام بنایا اور فضیلت اس کو دی، عورت کو مطیع و فرمانبردار رہنے کا حکم دیا تاکہ زندگی سکون کے ساتھ چلے. یہ بنیاد، اور ہم میں سے کئی گھر اس بنیاد سے ہٹے ہوئے ہیں. اور جہاں مال کے ذریعے سے بیوی سپیریئر بن کر آئے تو وہاں پر شوہر مطیع و فرمانبردار بنے، کیونکہ وہ سپیریئر بن گئی. اور بعض گھر ہیں ماشاءاللہ اس طرح بیوی سپیریئر ہے، شوہر صاحب جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی بیگم جی بیگم جی بیگم جی حضوری کرتے چلے تو ٹھیک ہے، گاڑی چل رہی ہے. لیکن جہاں کبھی انہیں یاد آ گیا کہ میں بھی تو مرد ہوں، میرا بھی تو کچھ چلنا ہے، اگر یہ کبھی یاد آ گیا تو پھر وہاں پر پھوٹم پاٹ، وہاں پر فتنے فساد ہوئے. لیکن جب تک ان کی یاد نہ آئے خیر ہے وہاں پر، جب تک جی حضوری کرتے رہیں معاملہ چلتا رہے گا. تو میرے دوستو، تو اس مال کو اللہ تعالی نے ذمہ داری دی مرد کی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ نے ایک تو فضیلت دی اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ان کو اللہ نے خرچ کرنے کا ذمہ دار بنایا. تو خرچ کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مرد پر ہے، نہ کہ عورت پر. تو جو اپنی شادی بیاہ کے لیے عورت سے لے یا عورت کے گھر والوں سے لے، یہ ظلم ہے.
چاہے وہ ایک پیسے ہی. کسی بھی شکل میں. اب جہاں یہ مال ہی بنیاد بن جائے شادی کے لیے تو پھر وہاں پر اللہ اپنی رحمتوں کیسے نازل کرے؟ اس گھر کو اللہ سکون کا ذریعہ کیسے بنائیں گے؟ اس بیوی کو اللہ تعالیٰ مبارک کیسے، اس شوہر کو اللہ تعالیٰ مبارک کیسے بنائیں گے؟ اور جہاں شان و شوکت ایسی ہو کہ ایک ایک دعوت کے اندر ایسی ضیافت ہو کہ اس ایک دعوت کے اندر جو خرچ ہوا ہے اس میں کم از کم 10 شادیاں ہو سکتی، اپنی ناک کے لیے، اپنے اسٹیٹس کے لیے، لوگوں میں واہ واہ کے لیے. جہاں یہ معیار بن جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرها مؤونۃ، برکت کے لحاظ سے سب سے عظیم ترین برکت اس نکاح میں ہے جس نکاح کے اندر کم سے کم خرچ. کہاں ہے ہمارے نکاح اس طرح؟ کہاں ہے ہماری شادیاں؟ ہمیں نام و نموز چاہیے، ہمیں شان و شوکت چاہیے، وہ بھی اپنے مال سے نہیں، اپنے پیسوں سے نہیں، بیوی کے پیسوں سے، لڑکی والوں کے پیسوں سے. اور صرف شادی سے ہی مسئلہ ختم نہیں ہوتا، شادی سے پہلے بھی منگنی کی رسم ہے، وہ فلاں رسم ہے، تیل کی رسم ہے، ہلدی کی رسم ہے، سب تمام کی ذمہ داری ان پر. یہ سب غیر اسلامی رسمیں، ہندوؤں کی رسمیں ہیں. اور پھر شادی کے بعد بھی پہلی جمعہ کی، دوسری جمعہ کی، تیسری جمعہ کی، چوتھی جمعہ کی، پتہ نہیں 5 کہاں سے لائیں. وہاں بھی یہ سلسلہ نہیں چھوٹتا، وہ نحو سے چلتی رہتی. پھر جب بھی حضرت صاحب کو جب ضرورت پڑ جائے، شوہر صاحب کو بیوی کو بھیج، جاؤ لے کر آؤ ابا کے پاس، جاؤ لے کر آؤ ماموں کے پاس، جاؤ لے کر آؤ فلاں کے پاس، چلتے رہتے. یہ بھیک کبھی ختم نہیں ہو. جو بیچارہ بھیک منگا ہو، بھیک ہی اس کی عادت ہو تو زندگی بھر وہ بھیک ہی مانگتا رہے. تو جہاں اس بھیک سے ابتدا ہو میرے دوستو، وہاں پر وہ نکاح، وہ گھر سکون سے خالی ہوگا، وہاں اطمینان نہیں ہوگا، وہاں پر پریشانیاں، وہاں پر لڑائیاں ہوں گی، فتنے ہوں گے، فسادات ہوں گے. وہ گھر سکون کی جگہ نہیں بن سکتا. تو پھر تیسری چیز رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یا تو پھر لوگ وَلِحَسَبِهَا، یہ خاندان کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، یا پھر وَلِدِينِهَا، یا پھر اس کے دین کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دین والی کو حاصل کرو، کامیاب ہو، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، خوشیاں ملے گی. آنے والی اگر دیندار ہے تو آپ کا حق پہچانے گی، آپ کے والدین کا حق اس کو معلوم ہوگا، آپ کے بہن اور بھائیوں کے حقوق اس کو معلوم ہوں گے، شوہر کو کیسے راضی کرنا اس کے علم میں ہوگا، شوہر کی خدمت میں جنت اس کے علم میں ہوگی، شوہر کا احترام، شوہر کا مقام یہ کس کو معلوم؟ بی اے، بی ایڈ، ایم ایڈ، پی ایچ ڈی ان ڈگریوں والیوں کو نہیں. ڈگریاں اپنی جگہ، ڈگریوں سے اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن دین کی تعلیم اس کے پاس ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو، اور شوہر کے حقوق کو پہچاننے والی ہو. اسی طرح یہ بات صرف لڑکی کے حد تک نہیں ہے، لڑکی بھی جب اختیار کرے تو شوہر وہ ہو جو دیندار ہو. یہ نہیں کہ لڑکی فقط دیندار اور شوہر دین کے الف بے بھی اس کو نہ آتی، نماز تک اس کو پڑھنا نہیں آتا، شرک کے عقیدے اس کی گھٹی میں پڑے ہوئے ہوں. بعض لوگ رشتہ لے کر آتے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے ایک دیندار عورت چاہیے، ایک دین پر چلنے والی لڑکی چاہیے. میں نے کہا کہ آپ کا گھر دیندار ہے، آپ کے گھر میں نماز وغیرہ کی پابندی ہو؟ نہیں، اسی کے لیے تو چاہ رہے ہیں ہم. جواب دیکھیے کہ اسی کے لیے تو چاہ رہے ہیں ہم کہ گھر میں وہ آئے اور ہم کو دیندار بنا دے. لا حول ولا قوت الا باللہ.
خود دین پر چلنے کا انہیں کوئی جذبہ نہیں, دین پر چلنے کی انہیں کوئی فکر نہیں, لیکن لڑکی دیندار. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا دار والی جو لڑکیاں ہیں ان کی جو خرابیاں ہیں اور ان کے جو اٹکھیلیاں ہیں اور ان کے جو ناز نخرے ہیں وہ دیکھ لیے. پہلی بہو آ گئی, بیٹے کو لے اڑی, دوسری آئی, پورے گھر کے اندر فساد برپا ہو گیا, اب تیسری کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایک دیندار آ جائے پورے گھر کی اصلاح کر. یہ حال, خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے, لیکن کوئی ایسی دیندار آ جائے کہ بدل جائے. تو دینداری دو طرف بھی, تو پھر وہاں پر ایک دوسرے کے حقوق کو جانیں گے, ایک دوسرے کا پاس و لحاظ ہوگا, وہاں پر اخلاق ہوں گے, وہاں پر اللہ کا ڈر ہوگا, وہاں پر ایک دوسرے کو راضی کرنے کی کوششیں ہوں گی, تو پھر اس گھر کے اندر خوشیاں بھی ہوں گی. تو میرے دوستو, پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر اگر لڑکا ہے تو لڑکی کو اختیار کرنے میں دین کو مقدم کریں. دنیا چھوٹنے والی ہے, خوبصورتی ختم ہونے والی ہے, مال فنا ہونے والا ہے, لیکن جو کام آنے والا ہے وہ دین ہے. تو اس دین کو بنیاد بنائیں. اسی طرح لڑکی ہے اور لڑکے کو اختیار کرنا چاہے تو وہاں پر اس کے پوسٹ کو نہ دیکھے, آج یہ پوسٹ کل ختم ہو جائے گا. وہاں پر اس کے مال کو نہ دیکھے, ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسی ہوا چلے کہ جو مال اس کے پاس نہ رہے. ایسے مسائل پیدا ہوں کہ مال انسان کے پاس رہ کر بھی انسان کو کام نہ آئے. آپ کو پتا ہوگا جو چند مہینے پہلے جو یہاں پر جو فلڈ جو آیا, کیسے کیسے حالات کا سامنا ہوا, کیسے کیسے چیزیں جو ہمارے سامنے آئی. بینک بیلنس کروڑوں کا رہتے ہوئے بھی ایک ایک لقمے کے لیے لوگ محتاج ہو گئے. حقیقت تھی نہیں, بینک بیلنس کروڑوں کا ہے, بینک میں پڑا ہوا, لیکن اللہ نے حالات ایسے پیدا کی تو اپنی جگہ کروڑپتی ہے, لیکن تجھے اپنی اسی وقت اسی لمحے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا فقیر بنایا کہ ہو سکتا ہے فقیر کے پاس تو ایک دن کے گزارنے کا کچھ سامان اور سب موجود, لیکن اس کے پاس ایک لقمے کا بھی وہاں پر انتظام ہے. بھوکوں میں لوگ مر رہے ہیں. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی آزمائشیں اللہ نے رکھی ہیں, جس سے انسان کو پتہ چلے کہ یہ دنیا اس کو کام آنے والی نہیں. تو لہذا اسی وجہ سے رسول نے ارشاد فرمایا اذا اتاکم من ترضون خلقه دینه فزوجوه, اگر تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے جو دیندار ہو, جس کے دین کے بارے میں معلوم ہے, صحیح عقیدے والا. میرے بھائی یہاں پر ایک بات کو سنیں کہ دیندار کا مطلب صرف نماز پڑھنے والا, روزہ رکھنے والا نہیں. یہ بات ہے, اعمال بعد میں. دیندار میں سب سے پہلی چیز دینداری کے اندر ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو. وہ درگاہوں پہ جانے والا نہ ہو, وہ کسی پیر کا مرید نہ ہو, وہ کسی پیر کو سجدے کرنے والا نہ ہو, وہ کسی مزار پر سجدے کرنے والا نہ ہو, وہ 11ویں 12ویں کرنے والا نہ ہو, وہ 22ویں کی فاتحہ دلانے والا نہ ہو, وہ غیر اللہ کی نیازیں دلانے والا نہ ہو, وہ دعائیں اور دعائیاں دوسروں سے کرنے والا نہ ہو, وہ یا غوث یا خواجہ کے نعرے نہ لگاتا ہو, وہ تعویذ گنڈوں پر جو ہے ایمان نہ رکھتا ہو. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کو شرک میں لے جاتی ہیں. تو شرک سے پاک اس کا عقیدہ ہو, یہ بنیاد ہے. اس لیے کہ نماز اور روزہ اس کے بعد ہی اللہ قبول فرماتا ہے. اس کو یاد رکھیں. دینداری میں سب سے بنیادی دینداری یہ ہے کہ اس بندے کے اندر توحید ہو, اس لڑکے کے اندر توحید ہو, اس لڑکی کے اندر توحید ہو, شرک سے خالی. اس کے بعد نماز کا مسئلہ, اس کے بعد روزے کا مسئلہ, اس کے بعد زکوٰۃ کا مسئلہ, اس کے بعد حج کا مسئلہ. یہ اعمال ہیں, یہ اعمال تابع ہیں عقیدے کی, یہ اعمال تابع ہیں ایمان کی. ایمان اگر صحیح ہو تو اللہ اعمال قبول فرماتے ہیں. ایمان اگر صحیح نہ ہو, وہاں پر شرک کی ملاوٹ ہو, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے کسی عمل قبول نہیں فرماتے. اس کی ہزاروں نمازیں اس کے منہ پہ اللہ دے مارتے ہیں, اس کے 100 روزے اللہ تعالیٰ اسی کی طرف پھینک دیتے ہیں, اس کے کئی حج عمرے اللہ تعالیٰ اسی کی طرف جو واپس کر دیتے ہیں, اس کے صدقہ و خیرات کے جتنے نوٹ ہیں اللہ تعالیٰ وہیں اسی کی طرف پھینک دیتے ہیں. اللہ قبول نہیں فرماتے. جہاں پر بندے کے ایمان میں شرک ہو, جہاں پر بندے کا ایمان صحیح اور سالم نہ ہو, توحید والا نہ ہو, اللہ قبول نہیں فرماتے. اس لیے دینداری میں سب سے اہم ترین دینداری میرے دوستو, جہاں سے دینداری کی ابتدا ہوتی ہے, جہاں دینداری کی بنیاد ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے توحید. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اسی چیز سے لوگ خالی ہیں. نمازوں کو پکڑے ہوئے ہیں, مسجدوں کو پکڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے گھٹے جو ہے اپنے پیشانیوں پر لگائے ہوئے ہیں ماشاء اللہ, لیکن عقیدے شرک سے لبریز ہے, صحیح توحید سے خالی ہے. یہ بھی دینے والے, وہ بھی دینے. مسجد میں بھی سجدے ہیں, باہر بھی سجدے ہیں. یہاں بھی یا اللہ دعائیں ہیں, باہر بھی یا غوث یا خواجہ کے نعرے ہیں. یہاں بھی جو اللہ کے لیے جو قربانیاں ہو رہی, وہاں پر بھی جو یا غوث یا خواجہ کے دیگیں چل رہی ہیں, اور اجمیر کی دیگ میں جو جا کے ڈال رہے ہیں.
قادر ولی کا بکرا ادھر بھی کٹ رہا, 11ویں 12ویں برابر اپنی جگہ میں منا رہے ہیں, نمازیں بھی. لیکن یاد رکھیے نمازوں کو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ جس معاملے کے اندر شرک ہو, ترکتہ و شرکہ, اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا, اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیا, اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیا, وہ میں قبول نہیں کرتا. جس بندے کے عقیدے میں ایمان میں شرک ہو, اللہ اس کے کسی عمل قبول نہیں فرماتے. آپ نے ابھی جو تلاوت کی گئی, جو آیات سورہ انعام کی پڑھی گئی, قاری صاحب نے جو تلاوت کی اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا. اس میں انبیاء کا اللہ نے ذکر کیا. ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اگر یہ 17 اللہ تعالی نے انبیاء کا ذکر کیا. کتنے؟ 17 انبیاء کا ذکر نوح علیہ السلام سے اللہ نے شروع کیا. 17 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ انبیاء بھی, انبیاء اللہ کے سب سے زیادہ معزز بندے, مکرم بندے, قریب ترین بندے اللہ تعالیٰ کے, اگر یہ لوگ بھی اللہ کے ساتھ اگر شرک کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیں گے, ان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا. اللہ نہیں دیکھیں ارے بھائی یہ تو میرا محبوب بندہ, ارے یہ تو میرا قریب ترین بندہ, چلو چھوڑو اس مسئلے کو, ارے معاف کر دو اس کو. نہیں, نبی ہونے کے باوجود بھی اگر وہ بھی اگر شرک کرے تو اللہ ہی نہیں دیکھیں گے کہ وہ نبی, اللہ ہی نہیں دیکھیں گے کہ وہ قریب ترین بندہ, کیونکہ شرک ایسا خبیث ترین عمل ہے, ایسا نجس ترین عمل ہے کہ اس نجاست کے ساتھ اللہ کسی عمل قبول نہیں فرماتے. یہ گلاس پانی سے, آب زمزم سے, پانی بھی چھوڑیے, آب زمزم سب سے مکرم پانی, سب سے معزز پانی, زمزم کا پانی, پوری گلاس زمزم سے بھری ہوئی. میں آپ کو ایک 2-4 قطرے پیشاب کے سے ملا کے آپ کو دے رہا ہوں, پیئیں گے؟ بولیے, ہے کوئی بندہ جو پی رہے اس کو؟ زمزم کا پانی ہے بھائی, پوری گلاس زمزم سے بھری ہوئی, صرف 2-4 قطرے اگر پیشاب کے اگر مل جائے تو کیا مسئلہ؟ 2-4 قطرے, ایک قطرہ بھی اگر پیشاب کا اسے مل جائے تو ہم کہیں گے بھائی نجس ہے. زمزم اپنی جگہ لیکن وہ نجس ہے. شرک اسی طرح ہے میرے دوستو, شرک اسی طرح. ہزاروں روزے ہیں آپ کے پاس, لاکھوں نمازیں ہیں, کئی 100 عمرے اور حج ہیں, ملینوں کی صدقات و زکات ہے, لیکن اگر وہاں پر شرک ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو اسی طرح بہا دیں گے جس طرح آپ یہ زمزم بہا دے رہے ہیں پیشاب میں ملا کے. قبول نہیں ہے اللہ کے پاس. اس حقیقت کو جانیں, اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے دلوں سے, اپنی زندگیوں سے شرک کو نکالیں. اور جس گھر سے شرک نکل جائے اللہ کی برکتیں اترتی ہیں وہاں پر. اور جس لڑکے اور لڑکی کے اندر شرک موجود ہو یا اس خاندان کے اندر شرکی اعمال موجود ہوں جہاں سے زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے, وہاں پر اگر شرکی عقائد ہوں تو وہاں پر سکون اطمینان اللہ کی رحمتیں نہیں ہوں گی. یہ بنیاد ہے, یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے, اللہ کے سن ارشاد فرمایا کہ جس کے اخلاق تم کو پسند ہوں, جس کے دین کے بارے میں تمہیں یقین ہو جائے کہ دیندار ہے, موحد ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, یہ 2 باتیں, دین, اخلاق, پسند آ گئی, فزوجوہ, شادی کر لو, اس رشتے کو پسند کر لو. یہ نہ دیکھو کہ کیا کما رہا بھائی, 10,000 کما رہا ہے, کیا کھائے گا, کیا کھلائے گا, کیا پالے گا. تم پالنے والے ہو, تم ماں کے پیٹ سے جب نکلے تو لے کر آئے بنڈل بنڈل, کٹے کٹے, کہاں سے لائے, کس نے دیا؟ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے, اللہ سے ڈرنے والی بندی ہے, خوش اخلاق ہے, اسلام کے مطابق ان کی زندگی ہے, ان کی سوچ ہے, ان کے اعمال ہیں, رشتہ ہے, آیا ہے. اللہ کے سوچ فرمائے زوجو, شادی کر دو.
رشتے کو قبول کر لو، اس کی دنیا نہ دیکھو، صرف اتنا ہے اس کے پاس کہ وہ اپنی بیوی کو پال لے، کافی، اسٹیٹس نہ دیکھو۔ آج صرف ہم اسٹیٹس کے چکر میں کئی اچھے رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر بعد میں پریشانی اٹھاتے ہیں۔ بڑے بڑے اسٹیٹس کو دیکھ کر جو بڑے بڑے گھروں کے اندر، مالداروں کے گھروں میں اپنی لڑکیوں کو دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایسے فتنے فسادات وہاں سے نکلتے ہیں، شرابی نکلتا ہے، جواری نکلتا ہے، ایک ہی جگہ چار کو رکھا ہوا، پھر اس کے بعد برداشت کیا کریں بھائی، کیا کریں، لڑکی دے دی ہے، اب جھک کے چل رہی ہے۔ کس نے جھک کے چلنے کے لیے کہا؟ غیر شرعی اختیار کو آپ نے اختیار کیا تو پھر اب وہاں پر بھگت رہے ہیں۔ اسی طرح لڑکے کے مسائل بھی، لڑکی کے مسائل بھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، کہ اگر تم اس طرح نہ کرو تو یاد رکھو کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور یہ فتنہ آج موجود ہے، اور فتنہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے، کیونکہ ہم نے میاں اور بیوی کو اختیار کرنے میں اس اسٹیٹس کو ہم نے سامنے نہیں رکھا۔ اگر نمبر 2، اگر چلیے اب ہو گئے تو اختیار والا مسئلہ، اب ہم میں سے کئی ہیں جو اختیار کر چکے ہیں، ہو گیا، وہ غلطی بھگت چکے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ شوہر غیر دیندار آ گیا یا بیوی غیر دیندار آ گئی، تو اب یہاں پر کیا خاموش بیٹھ جائیں؟ نہیں، اصلاح کی فکر کریں، اصلاح کی سوچیں، اس کو سدھارنے کی، اس کو دین کی طرف لانے کی، اس کو اللہ کی طرف لانے کی، اللہ کے دین کی طرف لانے کے لیے ہم کوششیں کریں، اور اللہ سے دعا کریں تاکہ اللہ اس کو توفیق دے دے، تاکہ اللہ اس کو دیندار بنا دے، کیونکہ جہاں دیندار ہو جائیں دونوں تو پھر میرے دوستو وہ گھر واقعتاً جنت نما ہوگی، جہاں دونوں ایک دوسرے کے حق کو پہچانیں، جہاں دونوں ایک دوسرے کا پاس و لحاظ کریں، جہاں دونوں ایک دوسرے کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے لگیں، وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کی امانت سمجھیں گے، وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے قربان کرنے کے تیار ہو جائیں گے، وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا لیں گی، تو پھر وہاں پر اللہ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں واقعتاً نازل ہوں گی۔ نمبر 3 میرے دوست، اپنے گھروں کے اندر، اب یہ تو ہو گئی میاں بیوی کی بات، عمومی طور پر گھر کے ماحول کے اندر میرے دوستوں، اپنے گھروں کے اندر اللہ کے رحمتوں کے نزول کی جگہ بنائیں، جس کے ذریعے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز کیا؟ کہ ہمارے گھر اللہ کے ذکر کی جگہ ہو، جہاں پر اللہ کا ذکر گونجے، جہاں پر صبح شام اللہ کی یاد ہو، صبح شام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو اذکار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائے نماز فجر کے بعد اور عصر کے بعد، جس سے ہماری اور ہمارے بچوں کی، ہمارے بیوی کی اور ہمارے گھروں کی حفاظت ہوتی ہے، ان اذکار کو جو پڑھنے والے بنے۔ نمبر 2 تلاوت قرآن کی آواز گونجے گھر سے، یا خود پڑھیں یا کم از کم گھر کے اندر کیسٹ تو چلائیں، قرآن کی آواز تو گونجے، اللہ کا کلام تجھے گونجے، کیونکہ جہاں پر اللہ کے کلام کی آواز، اللہ کے ذکر کی آواز بلند ہو، وہاں سے شیطان بھاگتا، وہاں سے شیطان دور ہوتا۔ اور نمبر 3 اپنے گھروں کے اندر نماز کو باقی رکھیں، مردوں کے لیے جماعت فرض ہے لیکن خواتین کے لیے جماعت نہیں ہے، وہ اپنے گھروں کی نماز پڑھیں، اور اس طرح مرد بھی سنتیں اور نفل اپنے گھروں میں ادا کریں۔ مسجدیں بنائی گئی فرض کے لیے، مسجدیں بنائی گئی فرض کے لیے، تو فرض کے لیے آپ مسجد میں آئیں، اور اگر نماز سے پہلے آپ کو بیٹھنے کا موقع ہے تو تحیت المسجد 2 رکعت ادا کریں، جو مسجد کا حق ہے، نہیں تو نماز کے وقت میں آپ نماز پڑھ لیں، اور نماز سے پہلے کی سنتیں اور نماز کے بعد کی سنتیں کوشش کریں کہ گھر میں ادا ہوں، گھر میں ادا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی، وہاں پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ نماز پڑھنے کی جو جگہ ممنوع ہیں ان میں سے ایک جگہ قبرستان ہے جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ایسی جگہ نہ بناؤ کہ نماز وہاں نہ پڑھی جائے۔ اپنے گھر، ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں رکھو، تو سنتیں اور نفلیں آپ اپنے گھروں کے اندر پڑھیں، اور فرض کے لیے مسجد آئیں اگر مرد ہوں۔ اسی طرح اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان لانے والو مدد حاصل کرو
نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے جو تمہارے مشاکل ہیں، جو تمہاری مشکلات ہیں، جو تمہاری پریشانیاں ہیں، اگر یہ تمہارے ساتھ ہیں تو ایک تو یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس کا لانے والا اللہ ہے اور لے جانے والا بھی اللہ ہے، تو اس پر تم صبر کرو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے، نماز کی کثرت سے، نوافل کی کثرت سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی، تو اس کے ذریعے سے ان مشکلات پر تم قابو پا سکتے ہو. اللہ کی قربت حاصل کر کے تم ان مشکلات سے دور ہو سکتے ہو. نمبر 4، گھر والوں کی میرے دوستو ایمانی تربیت کریں. گھر والوں کے اندر ایمان کی مضبوطی آئے، گھر والوں کے اندر اللہ سے قریب ہونے کے مواقع زیادہ ہوتے جائیں. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرائض کی پابندی، فرض نماز کی پابندی. آپ نماز پڑھ لیں، بیوی نماز نہ پڑھے، کافی نہیں ہے. بچے آوارہ ہو کر بازاروں میں گھومتے رہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان لانے والو تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. اور صرف یہ کافی ہے؟ نہیں، واہلیکم، جو تمہارے اہل و عیال ہیں، جو تمہاری بیوی ہے، جو تمہارے بچے ہیں، ان کا بھی جہنم سے بچانا تمہاری ذمہ داری. تم خود نماز پڑھ لیے. بعض لوگ نہیں شیخ میں تو شرک نہیں کرتا، میں درگاہوں کو نہیں جاتا، میں یہ 11ویں 12ویں نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آپ نہیں کرتے، گھر والے آپ کے، بیوی کر لیتی، کیا کروں؟ 11ویں کے لیے پیسے مانگتی، دے دیتا ہوں، میں نہیں کرتا. بعض لوگ ہمارے پاس ادھر ریاض میں، وہاں پر عقیدہ صحیح ہو گیا الحمدللہ، شرک سے توبہ کر لی، لیکن گھر والوں کو برابر خرچ بھیج رہے ہیں. کس کے لیے؟ یہ 12ویں کا مہینہ، 12ویں شریف کا، یہ 11ویں کا مہینہ، 11ویں شریف. یار رجب آ گیا بھائی، 22 کنڈے بھرنا، بیوی مانگ رہی ادھر. میں نہیں کرتا شیخ، میں نہیں شامل ہوں. اللہ کے پاس چلی جائے گی حکومت. یہ آپ کا عذر اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا؟ آپ نہیں کرتے، لیکن گھر والوں کی آپ کو جہاں اصلاح کرنی چاہیے، اصلاح کے بجائے آپ مدد کر رہے ہیں. ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کاموں میں تعاون نہ کرو، مدد نہ کرو. اللہ کا حکم ہے. آپ کے پیسوں سے تو وہاں پر 11ویں ہو رہی ہے، آپ کے پیسوں سے تو 12ویں ہو رہی ہے، آپ کے پیسوں سے جو وہاں پر کھیر پوریاں اور جو حلوے پوریاں چل رہی ہیں. اگر آپ پیسے نہ بھیجیں تو یہ ہوں گے مسئلے. کسی بھی طرح آپ شریک نہ ہو، لیکن اگر آپ کا پیسہ بھی شریک ہو رہا ہے تو آپ بھی شریک ہیں، اس کو یاد رکھیں. تین گھر والوں کی اصلاح، ایمان کی تربیت، فرائض کی پابندی، شرک سے دوری، نوافل کا گھر کے اندر اہتمام، تہجد کا قیام. میرے دوست تہجد ہم کیا، ہمارے پاس تصور کیا ہے کہ تہجد کا مطلب رات کو سو جائیں، سونے کے بعد رات کی 1 بجے اٹھیں یا 1:30 بجے اٹھیں، پھر جو ادا کریں تو تہجد ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اس چکر میں کئی لوگوں کی تہجد ضائع ہو جاتی، تہجد گزار نہیں بن سکتے. بھائی نہیں اٹھنے ہوتا آپ، کیونکہ ہم سوتے ہیں رات کے 10-11 بجے یا کوئی 12 بجے، پھر اس کے بعد اسے کہے کہ 1 بجے اٹھ جائے، 1:30 بجے اٹھ جائے، کیسے اٹھے گا؟ وہ نہیں اٹھ پاتا. تہجد بڑا آسان، تہجد گزاری بے شک رات کے آخری پہر میں اٹھنا افضل چیز ہے. تہجد کے 2 وقت ہیں، یہ ایک افضل وقت ہے. افضل وقت کیا ہے؟ کہ رات کے آخری پہر میں اٹھا جائے، رات کے 1 کے بعد. جائز وقت کیا ہے؟ کہ آپ اگر رات میں نہیں اٹھ سکتے تو تہجد کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہیں پر آپ تہجد ادا کر لیں. وہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ عشاء کے بعد سے. عشاء کی نماز آپ پڑھ لیے، رات میں آپ اٹھ نہیں پائیں گے تو آپ تہجد کی نیت سے 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، جو اللہ آپ کو توفیق دے پڑھ لیں، پھر وتر پڑھ لیں، سو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت کے مطابق تہجد گزاری کا آپ کو اللہ ثواب عطا کرے گا، تہجد ثواب ملے گا آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کے پہلے پہر میں تہجد پڑھ لیتے تھے، کبھی درمیانے میں اٹھ کر آپ پڑھ لیتے پھر سو جاتے ہیں، کبھی بلکہ اکثر اوقات آپ رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے، پھر فجر تک آپ تہجد گزاری میں آپ اپنے آپ کو مشغول رکھتے. لیکن کبھی کبھار کیا کرتے؟ عشاء کے بعد پڑھ کے آپ سو جاتے. اور آپ کے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وصیت کی، 3 باتوں کی وصیت کی. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے حبیب
انہوں نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی, اور 3 باتوں کی نصیحت کیا تھی کہ اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ان اوتر قبل ان انام. تیسری بات کیا تھی کہ میں سونے سے پہلے وتر پڑھ لوں, اور وتر بندے کی آخری نماز ہو. آپ کو تہجد پڑھنی ہے تو تہجد کے بعد وتر پڑھیں, تہجد سے پہلے وتر نہ پڑھیں, وتر کو آخری نماز بنائیں. تو یہ صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی وصیت کی. تو عشاء کے بعد تہجد کی نیت سے چند رکعتیں پڑھ لیتے, پھر اس کے بعد وتر پڑھ کے سو جاتے. یہ بھی سنت ہے. تو اس طرح بھی تہجد کا ثواب آپ کو مل سکتا ہے. یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ افضل وقت ہی کو لینا چاہتے ہیں, تو نماز کو جب آپ اٹھ رہے ہیں, فجر کو اٹھ رہے ہیں, تو اذان سے 1 پاؤ گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں, 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں. 2 رکعت 4 رکعت جو آپ کو توفیق ملے نماز پڑھ لیں, 1 رکعت وتر پڑھ لیں اذان سے پہلے. یہ آخری پہر افضل ترین وقت ہے, اور وہ وقت جس میں اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں, دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا یہ وقت ہے. تو اس وقت میں آپ نماز پڑھ لیں. اگر یہ ممکن ہے تو ٹھیک ہے, یہ ممکن نہیں ہے تو کم از کم عشاء کے بعد آپ تہجد کی نیت سے نماز پڑھ لیں, وتر پڑھ کر سو جائیں. تو گھر میں تہجد کا قیام ہو اور صدقہ و خیرات کی تربیت ہو. صدقہ و خیرات صرف آپ ہی نہیں, اپنی بیوی کے ذریعے سے بھی, بچوں کے ذریعے سے صدقہ و خیرات کی آپ جو ہے ان کی عادت ڈالیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں عام طور پر گھر کے اندر آپ ایک ڈبہ بنا دیں, ایک ڈبہ رکھ دیں, ایک ہنڈی رکھ دیں. بچوں کے ذریعے سے آپ کو جو بچوں کو یا بیوی کو آپ جو خرچ جو دیتے ہیں ان میں سے کہیں کہ روزانہ 1 روپیہ بیٹا ڈال دو اس میں, یا 98 ڈال دو. اس 1 روپیے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں عطا کریں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. پھر وہ جو پیسے جمع ہوں کسی محتاج کو, کسی مسکین کو, خاص طرح اگر آپ کے رشتے دار میں ہو تو اس کو دیں, کیونکہ دوہرا ثواب ہے. رشتوں میں دینا دوہرا ثواب ہے. باہر اگر دیں گے تو ایک ثواب ہے صدقہ و خیرات کا, رشتے دار کو ڈھونڈ کر دیں گے تو صدقہ و خیرات کا بھی ثواب ہے, اور رشتے داری کو قائم کرنے کا بھی ثواب. اللہ دوہرا اجر دیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں, بھائی باہر دے دو, رشتوں میں دینے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, کیونکہ رشتے داری باہر دینے میں کیا ہے کہ بندہ جو ہے آپ کی تعریف کرتا ہے, واہ واہ کیا دینے والے ہیں آپ, اللہ آپ کو برکت دے, 10 دعائیں دیتا. یہ دعائیں جو بناوٹی بھی ہو سکتی ہیں, لیکن جو ہے ہاں کیونکہ پروفیشنل ہوتے ہیں نا, دعائیں بھی پروفیشنل ہوتی ہیں ان کی. لیکن نفس جو ہے ہمارا موٹا ہے, تعریف سننا چاہتا ہے. رشتے دار کو دیں گے خاموشی سے لے لیتا, کوئی آپ کی تعریف نہیں, کوئی واہ واہ نہیں, کچھ پوچھے بھی, ہاں بھائی میرا بھتیجا ہے, ہفتہ دیا, کڑوا ہے, نفس سنا نہیں چاہتا, ہفتہ دیا, ایک شکریہ بھی نہیں بھائی. تو شکریہ کے محتاج ہوتے ہیں, تو رشتوں میں نہیں دیتے, جبکہ رشتوں میں دینا دوہرا ثواب ہے اور باہر دینا ایک ثواب ہے. تو رشتوں میں دینے کی کوشش کریں, بچوں سے صدقہ و خیرات کروائیں تاکہ صدقہ و خیرات کا ماحول بنے, اور صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کئی بلاؤں کو ٹالتا ہے, کئی بیماریوں کو اللہ دور کرتے ہیں, اور کئی مصیبتوں کو اللہ دور کرتے ہیں. نمبر 5, میرے گھروں کے اندر میرے دوستوں دینی تعلیم کے انتظام کریں. آج ہمارے گھر جو بے دین ہے, گھروں کے اندر دینی ماحول نہیں ہے. صرف نماز پڑھ لینا جو دینی ماحول نہیں ہے, سب سے پہلے عقیدہ ہے. عقیدے کو سیکھیں اور سکھلائیں. عقیدے کو جو اپنے گھر کے اندر جو ہے آپ جو ہے اسے روشناس کروائیں. تو اور اس کے بعد حلال و حرام کی تعلیم ہو. ہمارا ہر بچہ یہ جانے کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. ہماری بیوی یہ جان لے کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. تو حرام چیزوں کے بارے میں تعلیم ہو. اور نمبر 3 قرآن کی تلاوت, کم از کم بچے کو تلاوت آ جائے, کچھ نہ صحیح 10 سورتیں اس کو یاد ہو جائیں کم از کم, تاکہ وہ قرآن نماز میں جو ہے ان صورتوں کو پڑھے. ہاں کتنے بچے ہیں جو کچھ صورتیں ان کو یاد نہیں ہیں, بلکہ قرآن تک صحیح پڑھنا نہیں آتا. تو الحمدللہ آج بہت سارا اب ہمارے مدراس کے اندر جو اویئرنیس ہے, کئی اسکولس اس طرح قائم ہو چکی ہیں جہاں پر جو ہے یہ دینی تعلیم بھی ہو رہی ہے, قرآن کی تعلیم بھی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ کئی جو حفاظ بھی نکل رہے ہیں. اور کل ہی جو ہے ایک پروگرام تھا یونٹی اسکول میں, جہاں پر جو دل خوش ہوا یہ دیکھ کر, یہ سن کر کے بچے جو اسکول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کوئی 300 دن کے اندر, کوئی 250 دن کے اندر, کوئی 260 دن کے اندر جو قرآن کو حفظ کر لیا بچہ, اسکول کی تعلیم جاری رکھتے ہوئے. بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس طرح کا ایک ماحول جو ہمارے گھر کے اندر آ جائے جس میں قرآن کی تعلیم بھی ہو, قرآن کی تلاوت بھی ہو, چند صورتوں کا حفظ بھی ہو. اسی طرح میرے گھروں کے اندر جو ہے ہفتہ واری درس کا ایک انتظام ہو. کوئی ضروری کہ کوئی مولوی صاحب بھی آئے, آپ خود قرآن کا ترجمہ ایک سورت کا ہفتہ واری تو ایک بیٹھک ہو جائے, 1 گھنٹے کی, آدھے گھنٹے کی, پون گھنٹے کی, جس کے اندر جو سیرت کا ایک سبق ہو, کسی صحابی کا ایک واقعہ ہو,
کسی صحابیہ کا واقعہ ہو یا ریاض الصالحین کی 1-2-4 حدیثیں ہو، ہفتہ واری جو ہے ایک نشست ہو جائے جس سے دین کی تعلیم کی جو ہے انہیں اطلاع ملے، اور یا آپ خود نہیں کر سکتے کم از کم کسی شیخ کے کیسٹ لے لیں، ہفتے میں ایک مرتبہ کیسٹ کو چلا دیں بچوں کو جمع کر کے، تاکہ انہیں کسی موضوع پر انہیں اسلام کے جو احکام ہیں اس کی اطلاع مل جائے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کوئی اسلامی چینل ہے جو اس چینل کو جو ہے آپ اپنے گھر کے اندر جو ہے آپ اس میں آپ سبسکرائب کر لیں، یا اسی طرح یہ بھی نہیں ہوتا ہے تو آج گھر جو ہے یا ہر موبائل کے اندر اب تو نیٹ ہے۔ اب ان میں جو آتھینٹک سائٹس ہیں علماء سے پوچھیں کہ آتھینٹک سائٹس کون سے ہیں، اسلامک جو سائٹس ہیں، جن کئی ایسے سائٹس بھی ہیں جو غیر مسلموں کے ہیں، جو اسلام کے نام پر وہ جو ہے بددینی پھیلا رہے ہیں، کئی سائٹس ہیں جو یہودیوں کے ہیں، جو اینٹی اسلامک سائٹس ہیں جو اسلام کے نام پر ہیں۔ آپ ان سائٹس کے بارے میں جانکاری لیں کہ سب سے پہلے کہ آتھینٹک سائٹس کون سے ہیں جہاں سے اسلام کے بارے میں آپ کو صحیح معلومات ملیں، تو پھر ان سائٹس کو لے کر آپ بچوں کو گائیڈ کریں۔ اور اسی طرح کبھی کبھار 2 مہینے میں 3 مہینے میں 6 مہینے میں ایک مرتبہ کسی جو عالم شخص ہے جو عقیدے کا صحیح ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اپنے گھروں کے اندر اس کو بلائیں یا اپنے بچوں کو لے جا کر اس کے ساتھ ملائیں، بیٹھک ہو ان کے ساتھ میں، صالح اشخاص کے ساتھ، علماء کے ساتھ بیٹھک، ان کے ساتھ ربط و ضبط۔ میرے دوستو، ہمارے دین کی حفاظت کا ایک ذریعہ، اور آج کے دور کے اندر یہ چیز تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور اگر ہیں بھی تو ایسے لوگ موجود ہیں جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، یا جن کی معلومات صحیح نہیں ہیں، جس کے ذریعے سے جو ہمارے گھر کے اندر جو ہے غلط عقیدے جو ہے پنپتے ہیں۔ تو لہذا صحیح عقیدے والا عالم آپ کے ساتھ آپ کے بیٹھک میں یا آپ کی مجلس میں حاضر ہو، آپ کے بچوں سے ملاقات ہو، اور آپ کے گھروں کے اندر جو ہے ان کا جو ہے آنا جانا ہو، یہ باعث برکت ہے، باعث تعلیم ہے، اور دین کو حاصل کرنے کے ذریعہ ہے۔ علماء کی صحبت میرے دوستو آج کے دور میں بہت ضروری ہے، علماء سے کانٹیکٹ جو ہے، کیونکہ آج جو ہے ویب سائٹس کے ذریعے سے اور جو ہے چینلز کے ذریعے سے جو لوگ اسلام سیکھتے ہیں، یا انٹرنیٹ کے ذریعے جو اسلام سیکھتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو غلط ہیں، لیکن لوگ اس کو جو صحیح سمجھ کر اپنی زندگی میں لوگوں نے قبول کر لیا۔ تو جہاں آپ کو علماء کی صحبت نہ ملے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ آپ صرف نیٹ کے ذریعے سے یا کہ سائٹس کے ذریعے سے، چینلز کے ذریعے سے آپ اسلام کو سیکھیں، کیونکہ یہ سائٹ، یہ چینل جو ہے جہاں نیٹ ہے، تو یہ نیٹ جہاں پر آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ معلومات دیتا ہے، وہاں پر کئی ایسی چیزیں جو بدعات والی ہیں، خرافات والی ہیں، شرکیات والی ہیں، لیکن اسلام کے نام پر پھیلائی جا رہی ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ جب تک علماء سے آپ کا ربط و ضبط نہ ہو، ان چیزوں کا ویریفیکیشن نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا علماء کی صحبت سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ اور نمبر 7 یہ کہ گھر کے اندر میرے دوستو ایک اسلامک لائبریری بنائیں، اسلامک ایک لائبریری ہو جو چھوٹی موٹی ہو، جس میں اہم ترین کتابیں ہوں، جس میں جو کتب ستہ ہو، بخاری ہو، مسلم ہو، اور جو اسی طرح صحیح احادیث کی کتابیں ہوں، یا کم از کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم ریاض الصالحین اس کا ترجمہ اردو میں ہو یا کہ انگلش میں ہو، جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں جو ہے صحیح احادیث کا ایک چھوٹا سا مجموعہ ہو، قرآن کا ترجمہ ہو، یا سیرت کی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہو، جو رحیق المختوم ہے، اسی طرح کی کوئی کتاب جو ہے جو تقریباً ہر زبان میں اویلیبل ہے، جو آتھینٹک ہے سیرت کی۔ تو اسی طرح اخلاق کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، صحابیات کے بارے میں کچھ ایسی لائبریری ہو جو آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے مفید ہو، یا اسی طرح مختلف قراء کی کیسٹس ہیں جس میں جو ہے بچوں کو شوق ہو کہ اس طرح وہ پڑھیں یا ان کیسٹوں کو سنیں، یا ان قراء کے ذریعے سے جو ہے ان کی آواز کو پسند کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت اس طرح کرنے لگے، اس طرح کی چیزیں۔ تو اس طرح کی ایک چھوٹی موٹی لائبریری بنائیں تاکہ جو ایک لیجر وقت میں بچے ادھر ادھر جانے کے بجائے وہ اس چیز کو حاصل کریں۔ اسی طرح گھر میں بچوں کو میرے دوستوں نماز سکھلائیں، یہ نہیں کہ بچوں کو ایسے چھوڑ دیں آپ، چلو بیٹے آؤ نماز پڑھ لو، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز کے بارے میں یاد رکھیں، میں اس سے پہلے بھی شاید میں کہا ہوں یا نہیں مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ نماز کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے، زکوٰۃ کا حکم، روزے کا حکم، صدقہ کا حکم، حج کا حکم، لیکن جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھلانے کے لیے نہیں بھیجا۔ نماز ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نماز کا حکم نازل کیا تو نماز کے حکم کے لیے، اس کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو نازل کیا زمین پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھلائی۔
آپ نے جبریل نے نماز ادا کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے نماز ادا کی. ایک وقت نہیں, 2 وقت نہیں, 10 وقت کی نماز, 2 دن کی نماز. پہلے دن پہلے وقت میں نمازیں ادا کی گئی, دوسرے دن آخری وقت میں نمازیں ادا کی گئی, 2 دن نماز سکھلائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے 2 دن نماز سیکھی, پھر اس کے بعد آپ نے صحابہ کو نماز سکھلائی. صحابہ کو نماز سکھلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر آپ نے نماز پڑھی, ممبر پر, نیچے نہیں, صحیح حدیث ہے. ممبر پر چڑھ کر آپ نے نماز ادا کی, صحابہ نے نماز دیکھی کہ رسول اللہ سے نماز کیسے پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد صحابہ کے سے یہ روایتیں موجود ہیں کہ مختلف صحابہ مختلف اوقات میں دوسرے صحابہ کو جمع کر کے نماز کی تعلیم دیتے تھے, اپنی نماز کی اصلاح کرتے تھے. ابو حمید ساعدی کی روایت ہے کہ 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز ادا کی, نماز پڑھی, اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ نماز رسول اللہ کی نماز کے مطابق ہے یا نہیں. دیکھیے صحابہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا نماز کے سلسلے میں, آپ کو معجزہ یہ تھا کہ جس طرح آپ عام حالات میں آگے دیکھا کرتے تھے اپنی آنکھوں سے, نماز کی حالت میں آپ پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے پیچھے کی آنکھوں سے. یہ معجزہ تھا, عام وقت میں نہیں دیکھتے تھے, لیکن نماز کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا گیا کہ آپ پیچھے سے دیکھیں, سر کے پیچھے کے حصے سے آپ صحابہ کو دیکھیں کہ نمازیں کیسے پڑھ رہے ہیں. نماز کی تعلیم, کیونکہ نماز قربت ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ نماز ملن کا ذریعہ ہے بندے اور رب کی. نماز اگر درست ہو تو پھر باقی اعمال درست ہوں. اسی وجہ سے جو انسان نماز نہیں پڑھتا اسے کافر قرار دیا گیا, اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں, وہ انسان کافر ہے جو نماز چھوڑ دے, جو نماز کو ترک کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز اسلام کی یہ اہم ترین ستون ہے, اور ایک مسلمان کی پہچان ہے. جب یہ پہچان ہی ختم ہو گئی تو پھر مسلمان کس کام کا؟ تو نماز کی تعلیم جبریل امین کے ذریعے سے رسول اللہ سیکھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلائی, تو صحابہ بھی جو دوسرے صحابہ کو سکھلاتے رہے, اپنے شاگردوں کو سکھلاتے رہے, پڑھ کر بتلاتے رہے. اور آج کے دور میں میرے دوست سنت غائب ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز کو ہم نے اپنے اساتذہ سیکھا؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز جو ہم نے کسی معلم کے ذریعے سے حاصل کی ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ اسی وجہ سے ہماری نمازیں مختلف ہیں. نمازیں منمانی ہیں. کوئی اپنے پیر کی نماز پڑھتا ہے, کوئی اپنے امام کی نماز پڑھتا ہے, کوئی اپنے جو ہے بزرگ کی نماز پڑھتا ہے, کوئی اپنے مسلک کی نماز پڑھتا ہے, کوئی اپنی جماعت کی نماز پڑھتا ہے. نمازیں مختلف ہیں, اور یہی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے نماز پڑھتے ہیں ایک امام کے پیچھے, لیکن جب وہ لوٹتے ہیں تو کسی کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے, کسی کو جو ہے 1/4 نماز کا ثواب ملتا ہے, کسی کو جو ہے 1/10 کا نماز کا ثواب ملتا ہے, اور کسی کی نماز جو ہے اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے. ایک ہی امام کے پیچھے سے ہم نے نماز پڑھی, لیکن نمازیں مختلف ہیں, نیتیں مختلف ہیں, اور طریقے مختلف ہیں. طریقے محمدی والی نماز گنے چنے لوگوں کے پاس, باقی نماز کسی کی حنفی ہے, کسی کی شافعی ہے, کسی کی جو فلاں جماعت کی ہے, کسی کی فلاں پیر کی ہے, کسی کی جو فلاں مسلک کی ہے, کسی کی جو فلاں گروہ کی ہے. سب ہمارے باپ دادا ایسے ہی پڑھتے تھے, ویسے ہی پڑھ رہے ہیں. باپ دادا کی نماز ہے, یہ ہمارے خاندان ایسے ہی نماز ہمارے خاندان میں چل رہا ہے, خاندانی نماز ہے. وہ نماز جو محمد رسول نے سکھلائی اپنے صحابہ کو, وہ نماز جو اللہ کے رسول نے سیکھی جبریل امین سے, وہ نماز جو اللہ نے سکھلانے کے لیے جبریل امین کو نازل کیا, وہ نماز کہاں ہے؟ کتنے لوگوں نے سیکھی؟ تو میرے دوستو, صحیح نماز کا سیکھنا ہم پر فرض ہے, اور اس نماز کا سکھلانا اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, یہ بھی ہم پر فرض ہے. تو اس نماز کو صحیح طور پر سیکھیں اور سکھلائیں اپنے گھر والوں کو, اور اسی طرح گھر میں آنے جانے کے آداب اپنے بچوں کو سکھلائیں, اور گھر میں رہنے کے جو اصول و ضوابط ان کے سامنے رکھیں, اور ان کو جو اسلامی جو قصے ہیں, جو انبیاء ہیں جو گزرے ہیں, جو صحابہ جو گزرے ہیں, ان کے قصے اور اخلاق بنانے والی باتیں ان کے سامنے رکھیں. 10 سال اگر ہو جائیں بچے کے تو میرے بستروں کو الگ کریں, اپنے ساتھ نہ سلائیں. کئی مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچہ 10 سال کا بھی ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں, بچہ ہے بلکہ لپٹ کر سلاتی ہے. 10 سال کے اندر بچہ رازوں سے آگاہ ہونے لگتا ہے, اور آج کے دور میں 10 سال کی بھی ضرورت ہے. ماشاءاللہ 7-8 سال کے اندر جو ہے وہ آپ سے زیادہ جو ہے ان کو نالج مل جا رہی ہے. ایسی سائٹس ہیں, نیٹ یا ایسا شیطانی نیٹ جو بنا ہوا ہے, شیطان سب کچھ سکھلا دیتا ہے.
اور ماں یہ سمجھتی کہ نہیں بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے، پھر وہ بچہ جو ہے کہیں اور نکلتا ہے۔ حکم یہ دیا گیا کہ 10 سال میں بچوں کے بستروں کو الگ کر دیں، خود بچوں کو بچوں کے ساتھ بھی ملا کر نہ سلائیں۔ یہ اللہ نے کب کہا؟ 1400 سال پہلے۔ وہ زمانہ جہاں پر جو آج کا جس طرح جو سیکس والا جو ماحول ہے وہ ماحول تھا ہی نہیں اس وقت، لیکن اس کے باوجود بھی محمد رسول، کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے، 10 سال کے اندر بچہ جو ہے اس بات سے باخبر ہونا شروع ہوتا ہے کہ عورت کے راز کیا ہے، مرد کے راز کیا ہے۔ تو اس لیے بچوں کے بستروں کو الگ کریں اور اسی طرح ان کے پڑھائی کے، ان کی کھیل کود کے، ان کے آرام کے اوقات کو متعین کریں تاکہ ہر چیز کا وقت ملے اور ہر چیز پر جو ہے وقت سے چیز ادا ہو۔ افراد خانہ، گھر والوں کے درمیان میں، ممبرس آف دا فیملی کے درمیان میں میرے دوست اخوت کا، محبت کا، الفت کا ایک ماحول بنائیں، آپس میں نفرتیں، آپس میں کدورتیں، آپس میں ایک دوسرے سے حسد، یہ معاملہ نہ ہو۔ اور میرے دوست اہم معاملات اگر ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ مشورہ کریں۔ مشورہ کرنے میں آپ کو گھٹ نہیں جاتے، مشورہ کرنے میں آپ کی ویلیو نہیں کم ہو جاتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ مشورہ کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ارے بیوی کے ساتھ مشورہ، ارے وہ تو بدعقل ہے جی، کم عقل سے میں کیا مشورہ کروں؟ کم عقل ہو سکتی ہے لیکن بسا اوقات کسی معاملے میں آپ سے زیادہ عقل مند بھی ہو جا سکتی ہے۔ کیسے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب روک دیے گئے، خواب دیکھ کر نکلے کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، کیونکہ 7 سال ہو چکے تھے مکے سے نکلے ہوئے، عمرہ نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ذکر کیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صاحب آپ کا خواب تو سچا ہوتا ہے، آپ جب عمرہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے آپ کو عمرہ کریں، چلو ہم سب عمرہ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے نکلے، لیکن راستے میں حدیبیہ کا جو مقام ہے مکے سے قریب، وہاں پر آپ کو روک دیا گیا۔ مکے کے سردار نکل کر آئے، کہا کہ یا محمد ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اگر آپ کو آنا ہی ہے تو آپ اگلے سال آئیے۔ بہرحال بہت سارے ڈیلیگیشنز آئے اور گئے، بات چیت ہوتی رہی، پھر آخر میں یہ طے ہوا کہ جو ہے اس سال آپ واپس لوٹ جائیں گے، اگلے سال آپ 3 دن کے لیے آئیں گے اور جو بغیر ہتھیار کے آئیں گے، آپ عمرہ کر کے جائیں گے۔ اس پر اتفاق ہو گیا۔ اب جو احرام بند کر چلے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یار میرے صحابہ اب جو ہے ہمارا اتفاق ہو گیا کہ ہم اگلے سال آئیں گے، تو لہٰذا اب جو احرام جو ہم جو پہن کر آئے ہیں یہیں پر ہم اتار دیں، اور جو قربانی کے جانور ہم لائے ہیں یہ قربانی کے جانور ہم یہیں پر ذبح کر دیں۔ صحابہ تیار نہیں ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دور سے ہم آئے، اتنے سالوں کے بعد ہم آئے ہیں اور ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ہیں، ہم حالت احرام میں کیسے اتار دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے رہے ہیں اتارنے کا۔ صحابہ اس امید میں ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ہمارے جذبات کو دے کر، ہمارے ایمان کو دے کر اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ نہیں چلو آگے بڑھو، ہو سکتا ہے حکم آ جائے۔ یہ انتظار میں کوئی اور حکم آ جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضطراب کی کیفیت میں ہے کہ صحابہ میری بات نہیں مان رہے، میں کیا کروں ابھی؟ خیمے میں آپ کبھی اندر جا رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، کبھی گھوم رہے، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ ام سلمہ مائی، ام سلمہ ام المؤمنین، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب آپ نے آپ کی کیفیت کو دیکھا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نظر آئے، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول، ارے کم بخت تو بدعقل ہے، میں تجھے کیا بتاؤں، جا یہاں سے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مسئلہ رکھا۔ ام سلمہ بات یہ ہے میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں لیکن لوگ نہیں مان رہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ شاید صحابہ جو جس اشتیاق کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ آئے ہیں، انہیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم نازل کر دے، شاید اس لیے انتظار کر رہے ہیں، اور یہ انتظار ہوتا رہے گا جب تک آپ خود آگے بڑھ کے، کیونکہ صحابہ آپ کو دیکھ کر عمل کرنے والے ہیں نا، جب تک آپ آگے بڑھ کر احرام نہ اتار دیں، اپنے جانوں کو قربان نہ کر دیں، صحابہ انتظار ہی کرتے رہیں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں، آپ جو ہے اپنی جانوں قربان کر دیں اور احرام اتار دیں، تو پھر دیکھیں گے پھر صحابہ بھی جو وہی کام کریں گے۔ ام سلمہ کی یہ بات اللہ کے رسول بڑی اچھی لگی، پھر آپ آگے بڑھے، احرام اتار دیے، قربانی کا جانور جو ہے آپ نے کاٹ دیا۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال ہو گئے، احرام اتار دیے، تو پھر انہیں یقین ہو گیا کہ اب تو کوئی حکم آنے والا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اتار دی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے احرام اتار دیا تو سب نے اتار دیا، سب نے قربان کر دیا اپنے جانوروں کو۔ یہ ایک عورت کا مشورہ رسول اللہ سے عمل کیا۔ تو آپ
اپنی بیوی سے یا اپنے بچوں سے مشورہ لینے میں بخیلی نہ کریں. اللہ نے فرمایا شاورہم بالامر، معاملات کے اندر مشورہ کرو، لیکن ہر معاملے میں مشورہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن جہاں مسئلہ گھر کا ہو، جہاں گھریلو بات ہو، جہاں گھر کی اصلاح کا مسئلہ ہو یا گھر کے کسی فرد کا مسئلہ ہو، وہاں گھر والوں سے آپ مشورہ کریں. بیوی سے بھی اگر مشورہ کریں، لیکن وہ ممکن ہے کہ وہ مشورہ آپ کو کبھی کبھار ایسے اختلاف سے، ایسے فتنے سے بچا لے جو اگر وہ آپ مشورہ نہ کرتے تو پھر وہاں پر فتنہ موجود ہوتا. تو اسی طرح میرے دوستوں انفرادی مسائل بھی اگر ہیں شخصی طور پر، تو آپ ان کو جو ہے شخصی طور پر ان سے جو مشورہ کریں، شخصی طور پر جو ان کی اصلاح کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ جو ایک بچہ جو ہے غلطی کر رہا ہے تو اس کو دوسرے بچوں کی طرح بدنام کر دیں یا دوسرے بچوں کو اس کے سامنے اس کو ڈیگریڈ کریں. یہ سب وہ چیزیں جو فتنوں کو پھیلانے والی چیزیں ہیں، جہاں سے گھر کا سکون ختم ہونے والا ہے. اسی طرح میرے دوستو اگر آپسی اختلافات ہیں میاں بیوی کے درمیان میں، ان اختلافات کو میرے دوست اللہ کے لیے آپ کے بند کمرے کے اندر بچوں کے سامنے نہ کریں. بچوں کے سامنے کبھی میاں بیوی کے اختلافات کو پیش نہ کریں، کبھی ان کے سامنے لڑائی جھگڑے نہ کریں. جو کچھ بھی آپ کو بولنا ہے، لینا ہے، دینا ہے، جو کچھ بھی اختلافات آپ کے تنازعات ہیں، وہ آپ کے اپنے بند کمرے کے اندر ہوں، تاکہ ان اختلافات کا اثر بچوں پر نہ ہو. کیونکہ بچے آپ کو ماڈل سمجھتے ہیں، آپ بچوں کے ہیرو ہیں. جب آپ کو لڑتے جھگڑتے بچے دیکھیں گے تو پھر جو اثر آپ سے ان کو قبول کرنا ہے وہ اثر ان پر نہیں ہوگا، وہ امپیکٹ نہیں ہوگا، وہ غلط ہی امپیکٹ ہوگا. تو اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے تنازعات کو آپ اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کریں، بچوں کے سامنے نہ رکھیں. کیونکہ بچوں کے سامنے رکھنے کی صورت میں ایک تو جو ہے آپ ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں، آپ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ بسا اوقات پارٹی بازی ہو جاتی ہے. کوئی بچہ ماں کی طرف ہو جاتا ہے، کوئی بچہ باپ کی طرف ہو جاتا ہے. یہاں پولیٹیکل پارٹی چلتی ہیں. پھر اس کے بعد پھر گھروں کے اندر ٹینشن بن جاتا ہے، ارے یہ امی کا بیٹا، یہ ابا کا بیٹا. اسی طرح بچوں کے اندر بھی جو ہے کبھی ارے بچوں سے پوچھتے تو امی کا ہے ابو کا ہے، یہی سے پارٹی بازی. وہ بولتا امی کا، ارے جا میں بات نہیں کرتا. تو یہی سے پارٹی بازیاں، یہ دماغی طور پر یہ چھوٹے چھوٹے دماغ ہوتے ہیں. یہ کہنے کے لیے جو ہے نا ایک مذاق والی بات ہوتی ہے، لیکن یہ مذاق نہیں ہوتا. حقیقت میں جو بچہ جو ہے امی کا بنتا جاتا ہے، یہ بچہ ابو کا بنتا جاتا ہے. پھر آگے بڑھ کر جو ہے کئی بچوں کے اختلافات جب ہوتے ہیں تو یہ ماں کا، یہ باپ کا، یہ ایک سائڈ میں وہ ایک سائڈ میں. تو گویا یہ گھر کے اندر جو فیملی ممبرس کا جو یہ گھر ہونا چاہیے، یہ ایک ماحول ہونا چاہیے، ایک محبت کا ایک جو ہے ایک مشفقانہ، ایک رحیمانہ، ایک کریمانہ اور جو ایک محبت والا ایک ماحول ہونا چاہیے. یہاں پر یہ پارٹی بازیاں چلتی ہیں جہاں سے نفرتیں اور عداوتیں پھوٹتی ہیں. تو لہذا میرے دوستو شروع سے ہی اس طرح کی پارٹی بازیوں سے یہ بچوں کو جو کی تفریق میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں. اور اسی طرح میرے دوستو نظر و حسد کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو اپنے گھروں سے دور رکھیں. معلوم ہے بندے کی نظر لگتی ہے، نہ بلائیں اس کو. معلوم ہے بندہ حاسد ہے، اس کی حسد ہے، معلوم ہے آپ کو، پھر اس سے دور رہیں. کیونکہ جب معلوم ہے آپ کو تو جانتے بوجھتے اپنے آپ کو اس میں نہ گرائیں. اسی طرح ایسے کام نہ کریں جس سے نظر حسد لگے. بہت سارے لوگ جو بڑی بڑی پارٹیاں کرتے ہیں یا بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں، یا کہ جو کوئی چیز کوئی نعمت مل گئی تو اس کو سب کو بتاتے پھرتے ہیں. میرے دوستو آج کے ماحول کے اندر کیا ایسا کوئی گھر ہے جو نظر حسد سے خالی ہو؟ آج کا سب سے بڑا شر نظر حسد ہے. شرک کے بعد اگر کوئی شر اگر ہے ہمارے ماحول کے اندر نظر حسد ہے. اور یہ نظر و حسد باہر والوں سے زیادہ اپنوں کے، یہ سچ بات ہے. باہر والے تو باہر والے، لیکن اپنے نظر حسد سے خالی نہیں. تو لہذا سب سے پہلے یہ کہ اپنا بچاؤ کریں، نظر حسد والے کاموں سے اپنے آپ کو دور کریں. نظر حسد لگانے والے جو اشخاص ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں. اور نمبر 3، صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں جو نظر و حسد سے بچانے والی یہ اذکار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی تھے؟ نہیں نمازی تھے، سب سے بڑے نمازی تھے. ہماری نمازیں کچھ بھی نہیں آپ کی نمازوں کے سامنے، لیکن اتنے بڑے نمازی ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار پڑھا کرتے تھے. فجر کے بعد کے اذکار اور عصر کے بعد کے اذکار. اگر عصر کے بعد نہیں پڑھ سکے تو مغرب کے بعد پڑھ لیں. یہ صبح شام کے اذکار آپ کو ہر قسم کے نظر سے، ہر قسم کے حسد سے، ہر قسم کے شیطانی شر سے، ہر قسم کی آفت اور بلا سے اور ہر قسم کی اچانک مصیبت اور حادثے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یہ گویا انشورنس ہے، یہ انشورنس کے اذکار ہیں جو اللہ کے ساتھ آپ انشور کر رہے ہیں.
اور اس میں ایک ذکر وہ ہے جو آپ کو ہر قسم کے آفت، ہر قسم کے ایکسیڈنٹ سے، ہر قسم کے ناگہانی جو حادثے سے، جو اچانک جو حادثہ آ جاتا ہے اس سے بچانے والی وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بہت ہی آسان ہے، بہت ہی مختصر، 3 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں. ترمذی کی روایت ہے، حضرت عثمان کی بیٹے جو روایت کر رہے ہیں، جس میں جو فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان کو 3 مرتبہ کہہ لے صبح شام تک، ہر قسم کی ناگہانی مصیبت سے، اچانک آنے والے حادثے سے، اچانک آنے والی آفت سے اللہ آپ کو بچا لیتے ہیں. اور شام کو اگر پڑھ لیے تو صبح تک کے لیے. بہت ہی آسان کلمات ہیں. تو اس طرح کے جو اذکار ہیں، اس طرح معوذتین قل بالفلق قل بالناس، اس کی پابندی صبح شام، آیت الکرسی کی پابندی، یہ سب کیا ہے؟ یہ انشورنس والے اذکار ہیں. اللہ کے ساتھ آپ کی انشورنس ہے. ہم جو دنیا میں انشورنس کر کے بڑے جو فخر سے میں نے انشور کروا لیا، وہ انشورنس کمپنی ڈوب جاتی، مال لوٹ کے بھاگ جاتا. یہ دنیا کی انشورنس ہے، ان پر ہمارا ایمان ہے. لیکن اللہ اس کے رسول کے ذریعے سے جو انشورنس آئے ہوئے ہیں ان پر ہمارا ایمان نہیں. تو میرے دوست ان اذکار کی پابندی کریں. ان بہت ساری آفتیں اور مصیبتیں ہمارے گھروں سے نکل جاتی ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں جس سے جو ہے ہماری جسمانی تکلیف ہو یا کہ بیماریاں ہوں، یہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. اور میرے تو اسی طرح وقت ہے کیسے کتنے منٹ؟ 5 منٹ بعد. ٹھیک. اسی طرح اگر ضرورت ہو، ضرورت جہاں ضرورت ہو، عورت کام کے لیے نکلے. عورت کا اصل مقام اپنا گھر ہے. اللہ نے فرمایا وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑی رہو، چمٹی رہو، گھروں کے اندر ٹہری رہو. یہ عورت کا مقام ہے. عورت کا مقام کیا ہے؟ گھر ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بچے ہیں، شوہر کے مال کی حفاظت، شوہر کے امانتوں کی حفاظت، اس کے بچوں کی تربیت. یہی اصل چیز ہے، یہی اصل چیز ہے. اسماء بنت یزید سکن جو ہے، یہ صحابیہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی مجلس میں واعظ کر رہے ہیں. تو یہ اٹھ کر کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے شوہر آپ کے ساتھ جہاد میں نکلتے ہیں، ہمارے شوہر آپ کے پاس تعلیم کے لیے بیٹھتے ہیں، ہمارے شوہر آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے شوہر آپ کے ساتھ جو ہے بہت سارے اذکار سیکھ لیتے ہیں، بہت ساری عبادتیں کر لیتے ہیں، ان کو ثواب ہی ثواب ملتا جاتا ہر معاملے کے اندر، اور ہم ان کے پیچھے گھروں میں بیٹھ کر ان کے جو ہے ان کے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، ان کے لیے ہم کھانے پکاتی ہیں، ان کے کپڑوں کو دھوتے ہیں، اور ان کی خدمت ہم کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، اور آپ کے ساتھ آپ کی صحبت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. آپ کے ساتھ جو ہے ہم عبادت نہیں کر پاتے، آپ کے ساتھ ہم جہاد میں نہیں نکلتے، آپ کے ساتھ جو ہم تعلیم حاصل نہیں کرتے. اب یہ سب چیزیں، یہ فضیلتیں مردوں کے لیے نکل گئیں، اور ہم جو بیچاری عورتیں گھروں میں پڑی رہتی ہیں، ان کی خدمت میں جو اپنے آپ کو جو ہے ہم مشغول رکھتی ہیں، تو ہمارے لیے کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمکنے لگتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اس عورت سے بہتر کسی کا سوال تم نے سنا ہے؟ کتنا اچھا سوال ہے، کتنا پیارا سوال ہے. اس کے بعد ہم نے فرمایا، کہا کہ اسماء، یہ صرف تمہارے لیے نہیں، تمہارے پیچھے جتنی عورتیں تم ان تک بھی پہنچا دو. تم اپنے شوہروں کی خدمت میں، ان کے بچوں کی خدمت میں جو لگی رہتی ہو، اور تمہارے شوہر نکل کر جو نیکیاں کماتے ہیں، جو عبادتیں کرتے ہیں، جو ثواب انہیں ملتا ہے، ان تمام اجر و ثواب میں تم بھی برابر کی شریک ہو. اگر تم وہ کر رہی ہو جو تم کہہ رہی ہو، ان کے بچوں کی تربیت میں، شوہر کی خدمت میں. خواتین کے لیے مرد جا کر آگے محنت کرے، مرد جا کے لڑے، اپنی جان بھی گنوا دے جہاد میں، خطرناک کام بھی کرے، لیکن جو خطرناکیاں وہ مول لے کر جو ثواب حاصل کرتا ہے، ان کی بیویاں ان کی خدمت میں وہ ثواب گھر بیٹھے حاصل کرتی. یہ اسلام کی دین ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. تو عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھر کو بنایا، گھر کو لازم کیا. اب گھر سے نکلتی عورت کمانے کے لیے، تو وہاں پر میرے دوستو حاجت ہو. پہلی ضرورت کیا ہے؟ وہاں پر ضرورت ہو. اب وہ ضرورت یا تو خود کی ہو یا سماج کی ہو. وہ ضرورت یا تو خود کی ہو کہ اب شوہر کی اتنی کمائی نہیں ہے، یا وہ بیوہ ہے، یا اس کے بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ عورت جو نکلے باہر اپنے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنے بچوں کی کفالت کے لیے. لیکن شوہر کی تنخواہ کافی نہیں ہو رہی ہے، اس کی مدد کے لیے. اب یہاں پر ضرورت ہو.
یا تو خود کی ضرورت ہے یا پھر سماج کی ضرورت، امت کی ضرورت، یعنی عورت جو اس پوسٹ پر ہے یا کہ اس محنت پر، اس پروفیشن پر ہے، مثال کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے، سماج کی ضرورت ہے. کوئی ایسا کام ہے جو ٹیچر ہے، کوئی ایسا کام جو لڑکیوں کی تعلیم ہے، جہاں پر امت کی ضرورت ہے. تو ضرورت پر عورت کمانے کے لیے نکلی ہے، بغیر ضرورت سے فیشن کے لیے. پیسہ پڑا ہوا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف فیشن کے لیے، ٹائم پاس کے لیے، یا اس طرح کے لوگوں کے اندر ارے میں بھی کام کر رہی ہوں، میں نے بھی جتنا پڑھا ہوا ہے، میں بھی جو ایم ایڈ ہوں، میں بھی پی ایچ ڈی ہوں، میں بھی فلاں ہوں. اب یہ دکھانے کے لیے، لوگوں کے اندر ایک روب ڈالنے کے لیے جو خواتین جو کام کرتی ہیں، در حقیقت یہ فتنے کا دروازہ، خود کے لیے بھی فتنہ ہے اور جو ہے ان کی کمائی میں اللہ نے برکت بھی نہیں رکھی، برکت سے بھی محروم ہے. کیونکہ جب عورت نکلتی ہے بغیر ضرورت کے گھر سے، وہاں پر شیطان بھی اس کے ساتھ نکلتا ہے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث، وہاں پر شیطان بھی نکلتا ہے، فتنوں کے دروازے کھلتے، خود کو بھی فتنے مبتلا کرتی ہے اور دوسروں کو بھی فتنے مبتلا کرنے کا وہ ذریعہ بنتی ہے. تو لہذا کام کی حاجت ہو وہاں پر، اور دوسری چیز کیا ہے، وہ کام شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو، وہاں پر بے پردگی نہ ہو، وہاں پر اختلاط نہ ہو، مرد عورتوں کے درمیان میں ایک ساتھ کا کام نہ ہو، وہاں پر مرد عورت تنہا نہ ہو. ہاں اسی طرح کی جو وہ اور جو چیزیں ہیں جو فتنے کا ذریعہ بننے والی چیزیں، ان فتنوں سے وہ دور ہو. اور تیسری چیز کیا ہے کہ اس شوہر کی، اس بیوی کی آمدنی کا وہ شوہر پورا حقدار نہیں ہوتا. شوہر بھی اگر لینا چاہے تو اس کی بیوی کی اجازت سے وہ لے، یا پہلے سے آپس میں تفاہم ہو جائے، پہلے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ اتنے % جو ہے تم گھر کے لیے خرچ ہوگا، اتنے % جو تم جو ہے اپنے جیب خرچ کے لیے رکھ لو. کہ آپس میں اگر انڈرسٹینڈنگ اگر ہو جائے پھر مسئلے نہیں ہوتے. اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو پھر وہاں پر مسئلے ہی مسئلے ہوتے ہیں، وہاں پر جو پریشانیاں ہوتی ہیں. تو لہذا عورت کی کمانے کے سلسلے میں یہ بات اگر ہم اپنے مد نظر رکھیں اور ضرورت پر جو ہے عورت جو ہے نکلے تو پھر انشاءاللہ اور جو ہے شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو تو پھر وہاں پر انشاءاللہ یہ مسائل نہیں ہوں گے. ورنہ پھر جہاں عورت بھی کما رہی ہے، مرد بھی کما رہا ہے، صاحب اس میں کیا ہے، تم بھی کما رہے ہو، میں بھی کما رہی ہوں. اور خدمت کون کسی کرے؟ تم بھی تھک کر آ رہے ہو، میں بھی تھک کر آ رہی ہوں. کون کس کے پیر دبائے، کون کس کے لیے پکائے؟ ارے آج میں نے پکایا، کل تم پکا لو. ہاں آج میں تمہارے پیر دبا رہی ہوں، کل تم میرے پیر دباؤ. یہ دونوں برابر. تو گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا، بچے گلی کے ہو جاتے ہیں، بچوں کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا. بچے جو دیکھتے ہیں کہ ماں جو ہے انہیں جو کچھ تربیت کرے، ماں انہیں کچھ سکھلائے، ماں جو انہیں کچھ اچھا پکا کر دے. اب یہ بیچاری تھک کر آتی ہے، پڑھ کے سو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ارے آتے آتے باہر سے جو کچھ لے کر آ گئے، آتے آتے جو وہ جو وہ فلاں جو ریڈی میڈ کچھ لے کر آ گئے. یہ تو گھر کا جو نظام ہونا چاہیے، گھر جو سکون کا ماحول جو ہونا چاہیے، گھر جو اصل جو ہے سکون کا ذریعہ ہے، یہ سکون کا ذریعہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ یہاں سے سینٹر پوائنٹ جو ماں جو ہوتی ہے گھر کے لیے، وہ سینٹر پوائنٹ جو وہ سینٹر ایکسس ختم ہو جاتا ہے. تو لہذا عورت گھر کی ذمہ دار ہے اور شوہر جو ہے باہر کا ذمہ دار ہے. اور اگر ضرورت پر جو ہے باہر نکلنے کے مسائل ہوں تو پھر آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو اور بچوں کی ذمہ داری جو ہے وہ دونوں ایک ساتھ قبول کریں. اسی طرح میرے دوستوں، شوہر سمجھتا ہے کہ میں تو باہر کا کام مجھے گھر سے کیا تعلق ہے، میں گھر کا کام کیوں کروں. آخری بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ فارغ تھے یا کہ ہم سے زیادہ مشغول تھے. شاہ مدینہ، وقت کے بادشاہ، وقت کے مبلغ، وقت کے داعی، یہ ایک لمحے کی فرصت نہیں. آپ جہاد میں بھی جانا، اعداء اسلام کی بھی خبر رکھنا، صحابہ کو تعلیم بھی دینا، حکومت بھی چلانا، نظام بھی سنبھالنا، گھر کے مسائل بھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں باہر کے مسائل دیکھتے تھے، گھر میں بھی وقت دیتے تھے، بچوں کو بھی وقت دیتے تھے، بیویوں کو بھی وقت دیتے تھے. ماں عائشہ سے پوچھا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے؟ تو فرمایا کہ کان فی محنت اہلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو اپنے گھر والوں کے کاموں میں مشغول ہوتے، ان کا ہاتھ بٹاتے. مائی کچھ پکا رہی ہے تو آپ بھی جو ہے ان کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں. اپنے کپڑے خود دھو لیتے، اپنی چپل خود ہی سی لیتے. گھر میں بکری ہے تو بکری کا دودھ دو کر جو گھر والوں کو پیش کرتے. کون ہے یہ؟ سردار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مثال ہے، یہ مثال ہے. اور آج ہم آفس سے آ گئے تھے، ارے کچن میں بھی جاؤں میں، کچن کا کام بیوی کا. بھائی گھر میں بیٹھے ایک میرے پاس ایک کیس آیا.
بیوی بھی کام کر رہی ہے، شوہر بھی کام کر رہا ہے. ابھی بیچاری جا کر محنت کر کے آ رہی ہے، گھر پہ آ کر جو ہے صاف صفائی بھی کر رہی ہے اور جو ہے یہ بھی پکوان بھی ہو رہا ہے. اب لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. میرے پاس کیس آیا، میں نے مسائل سنے ان کے، تو اس میں سے ایک مسئلہ آیا تھا. بیوی کہہ رہے ہیں شیخ یہ گھر آ کر جو ہے اپنے آپ کو راجا سمجھتے ہیں اور جو ہے پاؤں پسار کر بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے کوئی ٹشو پیپر ہے وہ بھی اٹھا کے ڈسٹ بن میں نہیں ڈالتے، وہ بھی نیچے پھینک دے، کہتے ہیں کہ تم اٹھاؤ. اور جب جھگڑے پہ آتے ہیں کہ تم میرے پیر کی جوتی ہو، اس طرح کے الفاظ. تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جہاں پر انسان اگر ایک دوسرے کا ساتھ دے تو مسائل ختم ہو جاتے ہیں. اور یہی چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے گھر کو جو ہے جہنم کی آگ بنا دیتے ہیں. تو گھر کے کاموں کے اندر شوہر ہاتھ بٹائے. کبھی جائیے آپ، بیوی کچن میں ہے تو وہاں پر چلے جائیے، کچھ نہ کریں، ساتھ کھڑے رہیں، کچھ ان کا جو ادھر سے اٹھا کر ادھر دے دیں. یہ خود بھی ان کے لیے ایک معنوی ہیلپ ہو جاتی ہے، ایک روحانی ہیلپ ہو جاتی ہے. ان کے اندر جو ہے ایک انرجی فارم ہو جاتی ہے کہ میرا شوہر میرا ساتھ دے رہا ہے کچن کے اندر. تو گھر کے کاموں کے اندر جو ہے مرد ساتھ دے، رسول اللہ کی سنت ہے. اور آج یہ سنت جو ہمارے درمیان سے ختم ہو گئی، اس سے مسائل حل ہوتے ہیں. کوئی بڑا بھی مسئلہ ہے تو جو بیوی جو اس کو ایزی لے لیتی ہے کیونکہ شوہر اس کے ساتھ میں ہے. تو لہٰذا میرے دوستوں گھروں کے اندر ہم ایسا ماحول بنائیں کہ پیار و محبت والا ہو، نفرتوں سے دور ہو، کدورتوں سے دور ہو، عداوتوں سے دور ہو، اور وہاں پر جو ہے مسکراہٹیں ہوں، وہاں پر جو ہے ایک دوسرے کے لیے محبتیں ہوں. تو پھر وہ میرے دوستوں وہ ماحول جو ہے وہ گھر وہ ماحول والا بن جاتا ہے جو ماحول اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے. جو سکون والا گھر جو اللہ نے قرار دیا، وہ سکون میرے دوست آپس میں محبتوں سے، ہنسی مذاق سے حاصل ہوتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ترین انسان، بزی ترین انسان، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو وقت دیتے تھے. یہاں تک کہ جو ہے میں عائشہ کہتی، میمونہ کے ساتھ بھی یہ واقعہ آیا، عائشہ کے ساتھ واقعہ آیا کہ میاں بیوی ساتھ غسل کر رہے ہیں، غسل ساتھ ہو رہا ہے. یہ غسل اس کا ساتھ ہونا کیا ہے؟ محبتوں والا. ایک دوسرے کے لقمے جو منہ میں جا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ارے یہ تجھے وہ ہنی مون کا وقت تھا بھائی، اب کہاں ہے، چلے گئے وہ 2-4 مہینوں کے ساتھ، یہ سب وہ لقمے وہیں سے ختم ہو گئے. ارے تو بڈھے ہو گئے بھائی، اب کیا لقمے ڈالتے؟ جتنے بھی بوڑھے ہو گئے، میاں میاں ہے، بیوی بیوی ہے، شوہر شوہر ہے، اور جو ہے اس کی بیوی بیوی ہے، چاہے بوڑھی ہو جائے. ایک دوسرے کھلانا پلانا یہ محبتوں کی دلیل ہے، محبتوں کو پروان چڑھانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ آپ کی سنت ہے، یہ آپ کی سنت ہے. اسی طرح ایک ساتھ کا غسل کرنا یہ بھی سنت ہے میاں بیوی، کہ جس سے محبتیں بڑھتی ہیں اور ایک دوسرے سے ہنسی مذاق ہو، ایک دوسرے سے جو ہے بے تکلفی ہو. کتنے شوہر بیوی کے درمیان میں جب مسائل جب آئے تو میں نے جب معاملے کے تہ میں پہنچا تو ان کے درمیان میں جو ہے ان کی شفافیت ہے ہی نہیں، ان کے درمیان ایک دوسرے سے ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، پردے ہیں درمیان، کئی پردے ہیں. یہ اپنی بات ان کے ساتھ ان تک کہیں نہیں پہنچائی، وہ اپنے بات کبھی ان کے اپنے دل کا راز اس کے سامنے نہیں رکھا. گویا ایک دوسرے کے بزنس پارٹنر جو اتنے دن چلتے رہے، اب یہ پارٹنرشپ ختم ہو رہی ہے. نہیں میرے دوست، اس طرح نہیں، گھر کا ماحول اس طرح نہیں. جب تک اس طرح گھر کے اندر دیواریں آڑ میں آتی رہیں گی، مسائل بڑھتے ہی رہیں گے. کھل کر رہیں، آپ کے دل کے راز ان کے سامنے رکھیں، ان کے دل کے راز آپ جو ہے سنیں، اور بیوی کے لیے وقت دیں، بچوں کے لیے وقت دیں. تو پھر گھر کا ماحول وہ ماحول بنے گا میرے دوستوں جس میں جو ہے آپ سکون محسوس کریں گے، مسرتیں محسوس کریں گے، شادمانیاں وہاں پر ہوں گی، خوشیاں وہاں پر ہوں گی. آپ یہ چاہیں گے کہ آفس کا کام گھر سے جلد سے جلد ختم کروں، گھر بھاگ کر آؤں. ورنہ پھر اگر یہ دیواریں وہاں پر آپ آڑ بنا کر رکھیں گے تو پھر آپ یہی چاہیں گے کہ گھر کے اندر میں کم سے کم رہوں، دیر سے جاؤں، رات 11 بجے 12 بجے جاؤں، سو جاؤں، پھر فجر پڑتے ہی جلدی گھر سے باہر ہو جاؤں. تو میرے دوستو اس ماحول کو ختم کریں اور اپنے گھروں کے اندر آپ خوشیاں لانا چاہتے ہیں تو دین کو بنیاد بنائیں، محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ آپ کیسے معاملات کرتے تھے، کیسے اپنی زندگی گزاری. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے ہمارے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین مثال ہے، بہترین نمونہ ہے. تو اس معاملے میں بہترین نمونہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ترین زندگی گزارنے کے باوجود بھی اپنے گھروں کے اندر آپ کس طرح آپ خوشیوں کے ساتھ شادمانیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاری. ایک بیوی ایک نہیں تھی، آج ایک بیوی کو
لگتے ہیں میرے دوست پریشانیاں مول لیے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 بیویاں تھیں, لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا واقعہ نہیں آتا ہے کہ جھگڑے فسادات ہو کر وہ عورتیں باہر آ گئیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چھوڑ کر باہر نکل گئے. ایسے مسائل ہم نہیں پڑھتے, بلکہ سب اپنی جگہ جو ہے خوشحال, سب اپنی جگہ خوشیوں کے ساتھ. تو میرے دوستو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے, تو لہٰذا ہم سیرت کو پڑھیں اور اپنے گھروں کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ خوشیوں کو لے آئے اور ہر قسم کے فتنے فسادات سے ہمارے گھروں کو بچائے. ہماری بیوی کو, ہمارے بچوں کو اور ہمارے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر رکھے, اور جو ہے جس طرح یہاں جمع کیا ہے اپنے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ اور جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ جنت الفردوس میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.